کراچی میں کلائمیٹک چینج کا کوئی اثر نہیں پڑا. یہ ایک معمول کی بارش تھی. یہ رٹ لگاتے ہیں نا 40 ملی میٹر کی کیپیسٹی ہے. یہ کہاں طے ہوا؟ کس نے مطلب اس کا اندازہ کیا؟ آپ اگر نالوں کی صفائی نہیں کرواتے, نالوں کے چوکنگ پوائنٹس نہیں کھولتے, جب نالے یہ بھر جاتے ہیں, جب یہ پانی ابل کے شہر کے اندر آ جاتا ہے, تو آپ پھر یہ گانا گانا شروع کر دیتے ہیں کلائمیٹک چینج کا, 40 ملی میٹر کا, 14ویں کی چاند کا, اور زیادہ بارش زیادہ پانی. انہوں نے 8 ستمبر کو پریس کانفرنس کی کہ ہم نے کراچی کے نالے صاف کروا دیے ہیں. میں نے 9 ستمبر کو کراچی کے نالوں کا دورہ کیا. آپ یقین مانیں بعض جگہ تو نالے اس طرح اٹے پڑے تھے, اختر کالونی, منظور کالونی وغیرہ میں, کہ بچے اس پہ کھیلتے اگر چاہتے. پھر میں ضیاء الدین اسپتال پر گیا, پھر میں نے اور کئی جگہ جا کے اورنگی نالا, جتنے بھی نالے ہیں بڑے بڑے, ان کا معائنہ کیا. دیکھا ان کو تمام جگہوں پر جتنی کلورٹس ہیں کچروں سے اٹی پڑی تھیں. اور جو یہ لیاقت آباد کے پاس جو گجر نالا کا حصہ گزرتا ہے, اس کے اندر مٹی کے ٹیلے پڑے ہوئے, مٹی کے ٹیلے. ایم کیو ایم والے پارکوں کو کاٹ کاٹ کر گھر بنا رہے تھے, وہاں چائنا کٹنگ کر رہے تھے. بھائی وہ چائنا کٹنگ کر رہے تھے تو آپ نے کون سی کٹنگ کی تھی؟ یہ والی. آپ نے پارکوں کو کاٹ کاٹ کر سارے اپنے احباب کو بانٹ دیا. تو آپ لوگوں نے 29 دن کا دھرنا بھی ایک دیا. کراچی کی آبادی ہمارے نزدیک 3 یا 3.5 کروڑ ہے, یعنی پورے سندھ کی آبادی کا نصف. تو اگر یہ نصف کراچی کی آبادی بن جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں نصف وسائل کراچی کو مل جائیں گے, اس کے نتیجے میں نصف صوبائی اسمبلی کی سیٹیں کراچی کو ملیں گی, اس کے نتیجے میں قومی اسمبلی کی سیٹیں اس کے حساب سے ہوں گی, اس کے نتیجے میں یونین کمیٹی اس کے حساب سے ہوں گی, اس کے نتیجے میں ٹاؤن اس کے حساب سے ہوں گے. یہ ساری چیزیں اس کے حساب سے ہوں گی. تو سندھ حکومت خود نہیں چاہتی کہ یہ ہو. سندھ حکومت یہ تو چاہتی ہے کہ سندھ کی آبادی اوور آل بڑھے, لیکن وہ یہ نہیں چاہتی کہ سندھ کے اندر کراچی کی آبادی جو اوریجنل آبادی ہے اس کو دکھایا جائے. 3360 ارب روپے جو ہیں وہ کراچی کو ملنے چاہیے تھے, وہ کراچی کو نہیں ملے. 27 ارب روپے دے رہے ہیں جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنز کو, آپ کہہ رہے ہیں فنڈ نہیں دیتے ہو. السلام علیکم, امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان محمد سعد اسلم. آج خاص طور سے بات ہوگی کراچی کی, کراچی کے مسائل کی, اور ان مسائل کے حل کی بات بھی کرنا ضروری ہے. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب. آپ اپوزیشن لیڈر ہیں, جماعت اسلامی صاحب کا تعلق ہے, نائب امیر ہیں کراچی کے. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ, اللہ کا شکر احسان. آپ کا بھی شکریہ بلائے. ظاہر ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ پروگرام ہے آپ کا, اور یہ جو پلیٹ فارم ہے آپ کا بڑا معتبر پلیٹ فارم ہے, تو اس میں تو مجھے آنا تھا. بہت شکریہ, تھینک یو. صاحب میں سب سے پہلے اسٹارٹ کرنا چاہوں گا وسائل کی تقسیم سے. وسائل کی تقسیم کا جو ڈائریکٹلی تعلق ہے وہ آبادی کے تناسب سے ہوتا ہے. این ایف سی کی بات کر لیں, دیگر فنڈز کی بات کر لیں, گرانٹس کی بات کر لیں, اور 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس اختیارات ہیں, تمام تر فنڈز بھی ان کے پاس ہیں. تو کراچی کی جو وسائل کی تقسیم ہے, آبادی پوری گنتی کی گئی ہے, نہیں کی گئی ہے؟ آپ کے خیال میں آپ لوگوں کا کیا اس کے اوپر موقف ہے, جماعت اسلامی کا, آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جو وسائل کی تقسیم ہے وہ کسی بھی ملک میں یا کسی بھی شہر کے لیے بڑی اس کی امپورٹنس ہے. اس کے بغیر تو ظاہر ہے کہ معاملہ چل نہیں سکتا. این ایف سی جو ایوارڈ دیتی ہے اس میں جو فارمولہ ہے اس میں کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں. اس میں آبادی بھی شامل ہوتی ہے, اس میں غربت بھی شامل ہوتی ہے, اس میں ریونیو جنریشن بھی شامل ہوتی ہے. 3-4 چیزیں شامل ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر این ایف سی ایوارڈ ہوتا ہے, اور پھر یہ تقسیم ہوتی ہے. اس کے بعد یہ پیسہ جو ہے صوبوں کو آتا ہے. 18ویں ترمیم, جیسا آپ نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو بے تحاشا اختیارات مل گئے, اور بے تحاشا شعبے صوبے کے پاس آ گئے, تو ان کے پاس جو ہے بے تحاشا وسائل بھی آ گئے. اب صوبوں کا کام کیا ہے, جو آئین میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پھر پی ایف سی پروونشل فائنانس کمیشن بنانا ہوتا ہے. پروونشل فائنانس کمیشن کا جو ایوارڈ ہوتا ہے اس کے تحت پھر صوبے کی جو انٹرنل تقسیم ہوتی ہے شہروں کو, ضلعوں کو, وہ ہوتی ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ بدقسمتی ہوئی ہے کہ سندھ میں 2007 کے بعد سے پروونشل فائنانس کمیشن جو ہے نہیں بنا, نہ اس کا ایوارڈ جاری ہوا. آج تک جو بھی تقسیم ہے وہ سندھ حکومت نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے, اور منمانے طریقے پر وہ تقسیم کرتی ہے, بادشاہی طریقے پر تقسیم کرتی ہے, تو اس لیے ایمانداری سے تقسیم نہیں ہو پاتی. تو ایک تو یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ پی ایف سی یہاں پر ہونا چاہیے, جو سندھ حکومت نہیں کر رہی. اس کے نتیجے میں سب کے اندر بے چینی ہے, ہم بھی اس کے شکار ہیں ظاہر ہے, کیونکہ ہمارے پاس یونین کمیٹیز ہیں, ٹاؤنز ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پی ایف سی ہو جائے, پی ایف سی بن جائے اور اس کا ایوارڈ آ جائے تو شاید کچھ بہتر تقسیم ہو جائے. اچھا, ویسے آپ کنٹینیو کیجیے گا, سوری ٹو کٹ یو آف. اس کا نا رقم بھی بتائیے گا کہ کتنے آمدنی کراچی کی اس کے اندر اضافہ ہو جائے گا, چاہے وہ کے ایم سی کی ہو چاہے ٹی ایم سیز کی ہو.
ایک مجموعی طور پہ اگر کوئی اس کا فگر ہے کہ پی ایف سی ایوارڈ اگر ہو جاتا ہے 2026 میں کراچی کو کتنے پیسے ملیں گے؟ اچھا، دوسری بات جو آپ نے کی تھی نا، پہلے اس کا جواب میں دے دوں. دیکھیں، آبادی جو ہے نا سندھ میں، جو کراچی کی آبادی ہے اس کو اسپیشلی کم کر کے دکھایا گیا ہے. اس میں اس کی وجہ آپ نے جاننی چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے. سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی وہ بھی نہیں چاہتی کہ کراچی کی آبادی جو اوریجنل آبادی ہے اس کو دکھایا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی کی آبادی اگر انہوں نے صحیح دکھا دی تو جو پھر وسائل کی تقسیم ہے وہ فارمولہ تبدیل ہو جائے گا. کراچی کی آبادی ہمارے نزدیک 3 یا 3.5 کروڑ ہے، یعنی پورے سندھ کی آبادی کا نصف. تو اگر یہ نصف کراچی کی آبادی بن جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں نصف وسائل کراچی کو مل جائیں گے. اس کے نتیجے میں نصف صوبائی اسمبلی کی سیٹیں کراچی کو ملیں گی. اس کے نتیجے میں قومی اسمبلی کی سیٹیں اس کے حساب سے ہوں گی. اس کے نتیجے میں یونین کمیٹی اس کے حساب سے ہوں گی. اس کے نتیجے میں ٹاؤن اس کے حساب سے ہوں گے. یہ ساری چیزیں اس کے حساب سے ہوں گی. تو سندھ حکومت خود نہیں چاہتی کہ یہ ہو. سندھ حکومت یہ تو چاہتی ہے کہ سندھ کی آبادی اوور آل بڑھے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتی کہ سندھ کے اندر کراچی کی آبادی جو اوریجنل آبادی ہے اس کو دکھایا جائے. اچھا، اس طرح آپ نے پوچھا کہ ٹوٹل وسائل کتنے. دیکھیے، ایک اندازہ یہ ہے کہ 3360 ارب روپے جو ہیں وہ کراچی کو ملنے چاہیے تھے. جو ہم نے مختلف چیزوں میں حساب لگایا ہے وہ کراچی کو نہیں ملے. کراچی کو ڈیولپمنٹ کے لیے جو پیسے ملنے چاہیے تھے، دیکھیے سندھ حکومت کو گزشتہ 13-14 سالوں کے اندر جو ہے نا 15-17 سالوں میں تقریباً 10,000 ارب روپے سے زیادہ ملے ہیں. اس 10,000 ارب روپے میں سے تقریباً جو فارمولے کے تحت کراچی کو ملنا چاہیے وہ 3360 ارب روپے ہیں. 1 ارب میں 100 کروڑ روپے ہوتے ہیں. 100 کروڑ روپے، تو اتنی بڑی رقم آپ جب نہیں دیتے. اور آپ دیکھیے کہ پھر جو ٹاؤنز ہیں ان کو 1 پیسہ آپ ترقیاتی فنڈ میں نہیں دیتے. آپ یونین کمیٹی کو 1 پیسہ ترقیاتی فنڈ میں نہیں دیتے. تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کراچی کے اندر مفلوق الحالی ہے، بدحالی ہے جو شہر کے اندر آپ کو نظر آتی ہے. تو اگر یہ وسائل کی تقسیم تھوڑی سی بھی ٹھیک ہو جائے نا تو اس کے نتیجے میں کراچی میں آپ کو بہت زیادہ بہتری نظر آنے لگے گی. بڑی گمبھیر صورتحال ہے، لیکن آپ کے خیال میں اس شہر کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کیا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوتی، یا پھر اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ دیکھیں، کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ کراچی کی اونرشپ ہے. کراچی کی اونرشپ پیپلز پارٹی لینے کو تیار نہیں ہے. ایم کیو ایم اس کی دعوے دار تھی، لیکن ایم کیو ایم نے اونرشپ کے بجائے کراچی کو اپنی جاگیر بنا لیا تھا اور کراچی کے عوام کو اپنا غلام سمجھ لیا تھا. تو انہوں نے کراچی کو، پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بندر باٹ شروع کی، کراچی کی پارکوں کو اس پہ کاٹ کر انہیں پلاٹ دینے شروع کیے. بیسیکلی کراچی کی اونرشپ مسئلہ ہے. ایک اور چیز جس کو لوگ کہتے ہیں نا کہ کراچی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ تمام ادارے کراچی کے ایک امبریلا کے نیچے نہیں ہیں، ایک چھتری تلے نہیں ہیں. دیکھیے، یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے 2 پہلو میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے 2 بڑے امپورٹنٹ پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ سندھ حکومت اور ہمارے مرتضیٰ وہاب صاحب بھی گھڑی گھڑی یہ کہتے ہیں جی کہ ایک اس میں نہیں ہے اور کئی جناب اس کے جو ہے مالک ہیں. دیکھیے، بات ان سے مرتضیٰ وہاب صاحب سے پوچھا جائے یا سندھ حکومت سے پوچھیں، پیپلز پارٹی سے پوچھیں کہ اگر یہ ایک امبریلا تلے نہیں ہے تو اس کے ذمہ دار آپ بھی تو ہیں نا. دیکھیے، جو 2001 کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ تھا اس کے اندر ایم ڈی اے، ایل ڈی اے، کے ڈی اے، واٹر بورڈ، سالڈ ویسٹ، یہ سارے کے سارے اس میں شامل تھے. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی شامل تھی، کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ شامل تھا، لینڈ ریونیو، سارے ڈپارٹمنٹس لوکل گورنمنٹ کے اندر تھے، کراچی کے ناظم کے ماتحت تھے. آپ نے آنے کے بعد، پیپلز پارٹی کی حکومت نے آنے کے بعد ظلم یہ کیا کہ ایک ایسا افسانہ تراشا اور ایک ایسا لیم ایکسکیوز جسے کہتے ہیں نا، جھوٹ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے کہ جی وہ ڈکٹیٹر کا قانون تھا اس کو ہم تبدیل کر رہے ہیں. ڈکٹیٹر کے قانون کو تبدیل کر کے جو قانون آپ لے کر آئے تو وہ تو اس سے بھی زیادہ بدترین، خراب. وہ ایک اچھا قانون تھا. اس میں ڈکٹیٹر نے تو بے شک بنایا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ شہروں کے لیے، دیہاتوں کے لیے، ضلعوں کے لیے، ہر ایک کے لیے اس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے اختیارات موجود تھے. یہ جو 2013 کے اندر ایکٹ لے کر آئے، یہ اتنا بدترین ایکٹ ہے، اتنا مبہم ایکٹ ہے، اتنا لنگڑا لولا اور اندھا قانون ہے کہ اس میں کچھ بھی واضح نہیں ہے. اور اس کے نتیجے میں خود پیپلز پارٹی کے ٹاؤن اور کے ایم سی کے درمیان ایک لڑائی اور جھگڑا جاری ہے. اس کے اندر سے آپ نے سارے ادارے نکال لیے. آپ نے ایم ڈی اے کو الگ کر دیا، آپ نے ایل ڈی اے کو الگ کر دیا، آپ نے کے ڈی اے کو الگ کر دیا، آپ نے ماسٹر پلان کو الگ کر دیا، آپ نے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی الگ کر دی، کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ، فشریز، سارے ڈپارٹمنٹس آپ نے نکال لیے. جب آپ خود اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں
آپ پھر کہتے ہیں کہ جی ایک امبریلا تلے نہیں ہے. ایک کینٹونمنٹ کا مسئلہ ہے نا, یا اور KPT وغیرہ کی جو زمینیں ہیں آپ اس کو چھوڑ دیجئے. جو ادارے آپ نے الگ کیے ہیں اس کو تو آپ ایک امبریلا تلے کر سکتے ہیں نا, لیکن اس کو آپ ایک امبریلا تلے نہیں کر رہے. نمبر ایک بات یہ سمجھے نا. تو اس کی سب سے بڑی ذمہ دار اس وقت پیپلز پارٹی خود ہے, جو ایک امبریلا تلے نہیں لانا چاہتی. سعید غنی صاحب نے جیسا کہ ابھی فرمایا تھا, اس سے ان کی پیپلز پارٹی کی ذہنیت ظاہر ہوتی ہے, جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ صاحب یہ جو بھی لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس کو ہم مادر پدر آزاد نہیں ہونے دیں گے. مطلب مادر پدر آزاد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ اس کو گورنمنٹ کے کنٹرول میں اس طرح رکھنا چاہتے ہیں کہ سارے ادارے آپ کے پاس ہوں, جھاڑو تک دینے کا نظام آپ کے پاس ہو, گٹر تک کھولنے کا نظام آپ کے پاس ہو. وہ انہوں نے کر لیا, لیکن اس کا نتیجہ آپ شہر کے اندر دیکھیے. اچھا, دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اگر یہ ادارے مل جائیں تو ملنے کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں, ملنے کے بعد بھی اگر نعمت اللہ خان جیسا کوئی شہر کا ناظم ہوگا تو بہت کچھ ہوگا, لیکن نعمت اللہ خان جیسا ناظم نہیں ہوگا تو اس وقت واٹر بورڈ کے چیئرمین تو مرتضی وہاب صاحب ہیں نا, اس وقت سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے چیئرمین تو مرتضی وہاب صاحب ہیں, اس وقت بہت سارے محکمے تو مرتضی وہاب صاحب کے پاس ہیں, تو ان کا کیا حال ہے؟ کراچی میں آپ مجھے بتائیے سیوریج کا کیا حال ہے, نالوں کا کیا حال ہے, پانی کی فراہمی کا کیا حال ہے, جھاڑو کے نظام کا کیا حال ہے؟ دیکھیے, اس لیے میں یہ کہتا ہوں پوری کراچی میں اگر کہیں جھاڑو نہیں ملتی, کہیں کوڑا کرکٹ پڑا ہے تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مرتضی وہاب صاحب کی ہے. پوری کراچی میں کوئی گٹر بہہ رہا ہے, پوری کراچی میں کسی گٹر پر ڈھکنا نہیں ہے, اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مرتضی وہاب صاحب کی ہے. پوری کراچی کے اندر اگر کہیں پر نالے صاف نہیں ہیں تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مرتضی وہاب صاحب کی ہے, کیونکہ ان کو نالوں کی صفائی کی رقم بھی ملتی ہے اور بڑے نالے سارے ان کے ہیں. تو لہذا لوگ یونین کمیٹی کو, ٹاؤن کو کہتے ہیں, ان کو اپروچ کرتے ہیں کہ آپ کام کرائیے. بے شک یونین کمیٹیز اور ٹاؤن کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ذمہ داری کس کی ہے؟ مرتضی وہاب صاحب کی ہے. تو اس لیے میں کراچی کے شہریوں سے کہتا ہوں, پوری کراچی میں اگر ان کو کہیں پر بھی گٹر کا پانی, سیوریج, گٹر کا ڈھکنا غائب نظر آ رہا ہے, پانی نہیں آ رہا, جھاڑو نہیں مل رہی, تو اس کی 100% ذمہ داری, 100% پوری کی پوری ذمہ داری کس کی ہے؟ مرتضی وہاب صاحب کی ہے, جن کے ماتحت یہ محکمے ہیں. یہ تو عجیب سی گڑبڑ ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر اور ٹی وی پر تقریباً روزانہ ہی یہ بات کرتے ہیں, اور وہ ایک طرح کی ہیمرنگ کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ 106 سڑکیں جس کے وہ ذمہ دار ہیں. تو یہ آخر یہ کھچڑی کیا ہے؟ تھوڑا سا وضاحت کر کے بتائیں نا کچھ. دیکھیے, انہوں نے 106 سڑکوں اور 42 نالوں کی رٹ لگا رکھی ہے. بھائی کیا رٹ لگا رکھی ہے آپ نے؟ آپ پوری کراچی سے ٹیکسز وصول کر رہے ہیں, MU سٹی آپ پوری کراچی سے وصول کر رہے ہیں, ٹول ٹیکس آپ نے لگایا ہے وہ آپ پوری کراچی سے وصول کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو ٹیکسز ہیں, جو رقومات آپ کو ملتی ہیں, 9 ارب روپے آپ کو ADP کے ملے ہیں, 7 ارب روپے آپ کو کلک کے تحت ملے ہیں, باقی پیسے آپ کو ملتے ہیں, گرانٹ ملتی ہے, نالے صفائی کے پیسے ملتے ہیں. 2 سال کے اندر 1 ارب روپیہ ان کو نالوں کی صفائی کا ملا ہے. آپ سوچئے, تو یہ سارے پیسے پوری کراچی سے جمع ہوتے ہیں نا, تو یہ کیا رٹ آپ نے لگا رکھی ہے؟ اچھا, آپ کے پاس اختیار نہیں ہے تو آپ کراچی بھر میں گھوم پھر کر جو چھوٹی چھوٹی گلیوں میں کہیں اینٹیں لگوا رہے ہیں, کہیں کھڑے ہو کے کچھ اور چھوٹا سا کام کروا کے اس کو آپ اس کی ویڈیوز بناتے ہیں, اس کو آپ اپنی وال پہ شیئر کرتے ہیں, تو پھر کیوں کر رہے ہیں؟ 106 سڑکیں پکڑیں, ان کی پوری ذمہ داری ہے, پوری کراچی ان کی ذمہ داری ہے. ان کے پاس ADP کی اسکیمیں آتی ہیں. دیکھیں 9 ارب روپے ان کے پاس ADP کی اسکیموں کے ہیں, اس میں انتہائی غیر منصفانہ طریقے پر انہوں نے تقسیم کی ہے. جماعت اسلامی اور PTI جو ہمارے ساتھ ہے, 100 یونین کمیٹیز ہیں, اس میں یہ کوئی کام کروانے کو تیار نہیں ہے, اور یہ ساری یونین کمیٹیز وہ ہیں جو شہر کے درمیان کی ہیں. تو آپ بتائیے اس کے علاوہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنے UC چیئرمینوں کو مطلب بندر بانٹ کر رہے ہیں. کسی کو 10 اسکیمیں, 2 کروڑ کی 10 اسکیمیں دے دی ہیں آپ نے, اور آپ یہ 100 یونین کمیٹیز کو کوئی پیسہ نہیں دے رہے. آپ کہہ رہے ہیں میری ذمہ داری نہیں ہے, آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, تو یہ ADP کی اسکیمیں یہ کس مرض کی دوائیں؟ یہ تو آپ ہی کروا رہے ہیں نا. اس پہ پورے شہر کے جو کام ڈالے ہوئے ہیں مختلف جگہ کے, جو نہیں ہو رہے وہ ایک الگ کہانی ہے کہ کیوں نہیں ہو رہے وہ کام, وہ آپ نے ڈالے ہوئے ہیں. 7 ارب روپیہ آپ کے پاس کلک کا ہے, تو وہ مطلب کیا ان 106 سڑکوں کے لیے؟ آپ تو بادشاہ بنے ہوئے ہیں. آپ کا جہاں دل چاہتا ہے, آپ نے کہا کہ میں نے پورٹل بنا دیا ہے, جو شکایت آئے گی میں اس پر عمل کر لوں گا. بھائی اگر آپ نے پورٹل بنا دیا ہے تو آپ بادشاہ ہیں. آپ بغیر کسی سے پوچھے گچھے ٹینڈر کیے آپ دل چاہے گا اس 7 ارب روپے میں سے خرچہ شروع کر دیں گے, اس 9 ارب روپے میں سے خرچہ کرنا شروع کر دیں گے. نہ آپ یونین کونسل سے پوچھیں گے, نہ آپ ٹاؤن سے پوچھیں گے, نہ آپ سٹی کونسل سے اس کی اجازت لیں گے, تو مطلب آپ تو بادشاہ بن گئے. تو یہ جو ایک طریقہ ہے نا ان کا
کہ جب آپ کام نہ کر رہے ہوں، لوگ آپ سے پوچھیں تو آپ 106 سڑکوں کا راہ گلاپنا شروع کر دیں، اور جب آپ کا دل چاہے تو آپ جہاں چاہے پیسہ خرچ کریں۔ اگر قانونی طور پر آپ نہیں خرچ کر سکتے، 106 سڑکیں صرف آپ کی ذمہ داری ہیں، تو پھر یہ جو پیسہ ہے یہ کس کام کا ہے، اور یہ پیسہ آپ پھر کیسے خرچ کر رہے ہیں مختلف جگہوں پر جا کر۔ سر لیٹ می آسک، میئر صاحب بارہا یہ بات کرتے رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے اس کے لیے، 27 ارب روپے دے رہے ہیں جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنس کو، آپ کہہ رہے ہیں فنڈ نہیں دیتے ہو۔ اچھا دیکھیں، اگر 27 ارب روپے واقعی دیں نا، تب بھی یہ 27 ارب روپے 9 ٹاؤنس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر واقعی دیں۔ لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے جب یہ غلط بیانی کرتے ہیں اور اس طرح لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں کیا پیسے ملتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، جو فارمولہ ہے OZT آتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے، وہ سندھ حکومت نہیں دیتی۔ OZT آتی ہے وہ تمام UCs میں، تمام ٹاؤنز میں، اور اس کو اپنے KMC کو، جتنے بھی میٹروپولیٹن کارپوریشن جو بھی کارپوریشنز ہیں سب کو ملتی ہے۔ اچھا سب کو ملتی ہے، اور وہ زیادہ تر خرچ ہوتی ہے تنخواہوں کے اندر، ٹھیک ہے نا، یا اور جو رننگ ایکسپینسز ہیں جیسے میڈیکل فیسلٹیز ہیں امپلائیز کی، یا جیسے پینشنز ہیں، یا جیسے اگر ان کی گریچوٹی یا جو بھی پروویڈنٹ فنڈ ہے، یا جیسے POL جو پیٹرول وغیرہ کا خرچہ ہوتا ہے، اس میں خرچ ہوتی ہیں ساری نا۔ تو جماعت اسلامی نے تو پورا اس کا ایک، جب انہوں نے مرزا وہاب صاحب نے اس ایشو کو اٹھایا تھا تو ہم نے ایک ایک پیسے کا حساب پریس کانفرنس کے اندر دیا تھا کہ کس طرح یہ پیسے آتے ہیں OZT کے جو خرچ ہوتے ہیں۔ تو پھر اس میں یہ کہنے کا کیا مطلب ہوا کہ ہم دے رہے ہیں؟ اصل میں جھوٹ، غلط بیانی اور لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کو اپنی طرف سے توجہ ہٹا کر اپنی جو نااہلی ہے، ان کی وجہ سے جو کراچی کے عوام مصیبتیں جھیل رہے ہیں، اب یہ چاہتے ہیں اس کے بجائے جماعت اسلامی کے ٹاؤن کے پیچھے لوگوں کو لگایا جائے۔ اچھا لوگ اتنے نادان تھوڑی ہیں، لوگ نہ اتنے بیوقوف ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ کراچی کی جو مسائل کی جڑ ہے وہ خود پیپلز پارٹی ہے۔ دیکھیں اب پیپلز پارٹی مسائل کا حل نہیں ہے۔ اگر لوگ اب یہ سمجھتے ہیں، ابھی بھی کوئی بھولاپن سے یہ سمجھتا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی سے مطالبہ کریں کہ یہ کر دو وہ کر دو، پیپلز پارٹی کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ پیپلز پارٹی خود ایک مسئلہ ہے، اب اس کو پیپلز پارٹی کو ہی ہٹانا صوبے سے ہمارے مسائل کا حل ہے۔ دوسرا انہوں نے ایک اور تماشا شروع کیا ہوا تھا کہ روڈ کٹنگ کے پیسے کہاں گئے، روڈ کٹنگ کے پیسے کہاں گئے جو مختلف ٹاؤنز کو ملے ہیں سوئی گیس کی روڈ کٹنگ کی مد میں۔ اچھا دیکھیں نا، آپ اس طرح مطلب ایسی بات ہے کہ آپ کے کوا کان لے گئے اور سب اس کے پیچھے لگ جائیں، جی کہاں گیا کان، کان تو اپنی جگہ لگا ہوا ہے۔ اچھا اس کا جواب خود سعید غنی صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں دیا جو میرے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے کی تھی جب ہم ان سے میٹنگ کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا بھائی روڈ کٹنگ کے پیسے سوئی گیس والے جو مختلف جگہ لائنیں ڈال رہے ہیں اس کے لیے وہ روڈ کاٹ رہے ہیں، اس روڈ کاٹنے کے اگینسٹ جو پیسہ ہے قانونی وہ دے رہے ہیں ٹاؤنس کو، اور جب یہ روڈ کٹنگ کا کام ختم ہو جائے گا، جب یہ لائنیں پڑ جائیں گی تو روڈ بن جائے گا۔ کامن سینس کی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے، مطلب اس کے اندر کوئی ایسا اس کو وہ اس طرح مینوپولیٹ کر رہے ہیں اور اس طرح مطلب پیش کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی یہ پیسے غائب ہو گئے، اور ابھی انہوں نے کہا جی جب میں نے کہا تو پھر اس کے بعد انہوں نے یوں کیا اور وہ کیا۔ ارے بھائی آپ کے کہنے سے تھوڑی ہم کام کرتے ہیں، جماعت اسلامی کا اپنا پورا ایک نظام ہے۔ ہم تو جو ہمارے ٹاؤنز ہیں ان کی ہر مہینے میٹنگ کرتے ہیں چیئرمینوں کی، ان کو گائیڈ لائن دیتے ہیں، ایک ایک پیسے کا حساب لیتے ہیں، ایک ایک پیسے کا ہم کام کرواتے ہیں۔ تو جو ٹاؤنز کو پیسے ملے ہیں، جماعت اسلامی کے ٹاؤنز کو خالی نہیں ملے، پیپلز پارٹی کے ٹاؤنز کو بھی ملے، سب کے پاس وہ پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی میں نے ملاقات کی تھی MD سوئی سدرن گیس سے، تو انہوں نے بتایا کہ اکتوبر ان کی ڈیٹ ہے، لاسٹ ڈیٹ جو انہوں نے کمشنر کراچی کو بھی کنوے کی ہے کہ اکتوبر میں یہ جو گیس کی پائپ لائن ڈال رہے ہیں وہ اکتوبر تک پوری ہو جائے گی، اس کے بعد ٹاؤن کام کر سکتے ہیں، تو ٹاؤن اس کے بعد کام کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن یہ پیسہ تو روڈ کٹنگ کا ہے نا، جو ٹرینچز انہوں نے کھودی ہیں وہ بن جائیں گی، لیکن باقی تو حکومت سندھ کوئی پیسہ ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں دے رہی۔ اسی لیے منیم ظفر صاحب گھڑی گھڑی مطالبہ کرتے ہیں کہ جی 500 ارب روپے ہنگامی طور پر کراچی کے ٹاؤنز کو دیں تاکہ کراچی کچھ آگے بڑھ سکے۔ تو یہ ٹوٹل غلط بیانی ہے ان کی، اور لوگوں کو اپنے طرف سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے، ورنہ اس کے اندر کوئی بھی ایسی حقیقت نہیں ہے کہ جو مطلب کوئی چھپی ہوئی چیز ہو۔ تو یہ ہے، باقی سچ بولنا چاہیے، مطلب بجائے اس کے کہ آپ غلط بیانی سے لوگوں کو جو ہے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں، آپ کو خود جواب دینا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس پورے وسائل ہیں، پورے اختیارات ہیں، میں اختیارات کا رونا نہیں روتا، آپ کے پاس پورے اختیارات ہیں، آپ کے پاس پورے وسائل ہیں، تو پھر واٹر بورڈ کے مسائل کیوں ہیں شہر کے اندر؟ پھر پانی کیوں نہیں آ رہا شہر کے اندر؟ پھر گٹر کیوں بہہ رہے ہیں؟ پھر گٹر کے ڈھکنے کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ پھر خود ڈپٹی میئر کی اپنی یونین کمیٹی میں
کتنے سارے لوگ بیچارے شہید ہو چکے ہیں, مر چکے ہیں, جاں بحق ہو چکے ہیں, گٹر میں گر کر, نالوں میں گر کر لوگ کیوں مر رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس پورے اختیارات ہیں تو پھر کام کیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اختیارات پورے ہیں کیونکہ سندھ حکومت آپ کے پاس ہے. سندھ حکومت, آپ یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, وہ سندھ حکومت ان کے پاس ہے, اس وجہ سے ان کے پاس اختیارات بھی ہیں, ان کے پاس وسائل بھی ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پوری کراچی میں کہیں جھاڑو نہ ملے, کہیں گٹر بہ رہا ہو, کہیں ڈھکنا موجود نہ ہو, کہیں پر پانی نہ آ رہا ہو, تو اس کی 100% ذمہ داری, کوڑا پڑا ہوا ہو, 100% ذمہ داری مرتضی وہاب کی ہے اور ان سے پوچھنا چاہیے. ویل اٹ میک سینس کہ چونکہ پارٹی ایک ہی ہے تو ڈائریکٹلی سندھ حکومت کے بھی وہ ایک طرح سے نمائندہ ہوئے نا. نمائندہ کیا ہے, اس کے ترجمان بھی ہیں, وہ بلاول بھٹو صاحب کے فوکل پرسن ہیں وہ. بالکل ہے. اچھا, یہ جو ابھی آپ نے ایک بات کی تھی کہ پیپلز پارٹی خود مسائل کی وجہ ہے اور حل نہیں ہے, تو پھر حل بھی ہم پوچھیں گے کہ وہ کیا ہے, جماعت اسلامی کے پاس اس کا کیا حل ہے, وہ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. لیکن میں ابھی ذرا کچھ اور میرے پاس سوالات کا مجموعہ ہے, وہ آپ کے سامنے 1 by 1 رکھتا ہوں. ویسے ہم کوشش کریں گے میئر صاحب کے پاس بھی جانے کی, اگر وہ وقت ہمیں دے دیں اس حوالے سے کہ بھائی یہ والے تمام تر سوالات جو آپ نے اٹھائے ہیں ضرور جائیں, اور اس کے علاوہ اور بھی عوام کے سوالات ہیں ان سے, تو ہم کوشش کریں گے کہ ان سے اس کے اوپر بات ہو اور وہ اپنا موقف بھی دیں. سر, ابھی آپ نے کہا کہ 2013 میں جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے جو بنایا گیا وہ ویگ ہے ایک طرح سے, اٹ ڈزنٹ میک سینس جس طرح سے امپاور نہیں کیا جاتا نیچے یوسیز کو. آپ لوگوں نے 29 دن کا دھرنا بھی ایک دیا, بڑا تاریخی دھرنا اسے کہا جاتا ہے کراچی کی تاریخ کا. کیا ثمرات اس کے مرتب ہوئے ہیں, کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اور جب اتنا کمپلیکس قسم کا ایک سسٹم تھا, کیوں آپ لوگوں نے پھر لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کروائے؟ اور جماعت اسلامی کی ہی سب سے زیادہ اس حوالے سے ڈیمانڈ تھی کہ الیکشنز کروانے چاہیے لوکل گورنمنٹ کے, کیوں؟ اور آپ کے خیال میں بہترین بلدیاتی نظام کیا ہو سکتا ہے موجودہ اس اسٹرکچر کے اندر جو ہمارے ملک میں اس وقت رائج ہے؟ دیکھیں, بڑا وسیع سوال ہے اور اس میں ایک دو میں حصوں میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں, ایک چیز تو یہ ہے کہ بلدیاتی نظام جو ہے وہ جو وسائل ہیں اور جو اختیارات ہیں اس کو گراس روٹ تک منتقل کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بغیر ظاہر کام نہیں ہو سکتا. سندھ کا وزیر اعلیٰ بیٹھ کے ایک یوسی کی گلی میں جھاڑو نہیں دلوا سکتا, ایک یوسی کی گلی میں گٹر بہ رہا ہے تو اس کو نہیں ٹھیک کر سکتا. ظاہر ہے ایک سینس کی بات ہے نا کہ اس کو اختیارات کو منتقل ہونا چاہیے. آئین بھی ہمارا یہ کہتا ہے, ہمارے آئین کا جو آرٹیکل 140A ہے جس کی سارے لوگ رٹ لگاتے ہیں, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ایڈمنسٹریٹو, فائنینشیل اور پولیٹیکل جو اختیارات ہیں, اتھارٹی ہے, وہ صوبے جو ہیں وہ بلدیاتی حکومتوں کو منتقل کرنے کے پابند ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جسٹس گلزار احمد صاحب نے, چیف جسٹس جو سپریم کورٹ تھے, انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا جس کے اندر انہوں نے کیٹیگریوں کے لیے انہوں نے مینشن کیا تھا اور ڈکلیئر کیا تھا کہ کوئی بھی صوبائی حکومت یا کوئی بھی فیڈرل حکومت جو بلدیاتی اداروں کے کام کرنے کے ہیں وہ نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا تھا کہ ڈیولپمنٹ کی کوئی بھی اسکیم صوبائی حکومت نہیں کر سکتی, فیڈرل حکومت نہیں کر سکتی, یہ سارے کے سارے کام بلدیاتی اداروں کے کرنے کے ہیں. تو ایک تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی, پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی اچھی فارم آف گورنمنٹ ہے, اچھا ایک گورننس کا نظام ہے, سب جگہ مضبوط بلدیاتی نظام موجود ہے, ٹھیک ہے نا. ہم مثالیں دیتے ہیں نا کہ فلانی جگہ تو پولیس بھی اس کے ماتحت ہے. 2001 میں اس کی کوشش کی گئی تھی اور مشرف صاحب نے کی تھی. حالانکہ مشرف صاحب سے ہمارے 100 اختلافات ہیں, ہم نہیں سمجھتے کہ ماشاءاللہ جو بھی تھا ان کا یا جو بھی ان کی ڈکٹیٹرشپ تھی بہرحال, اس کے باوجود جو بلدیاتی نظام لے کر آئے تھے وہ اچھا نظام تھا اور اس میں محکمے, اختیارات, وسائل بلدیاتی اداروں کو دیے گئے تھے. اس لیے پورے ملک میں آپ دیکھیں کام ہوتا نظر آیا. کراچی کے اندر نعمت اللہ خان صاحب کا 4 سال کا دور, پوری کراچی کا جو اس کے علاوہ دور ہے اس کا اور اس کا آپ دیکھ لیں کہ کوئی کہتے ہیں نا کہ پاسنگ نہیں ہے اس کے. تو یہ اختیارات اگر آپ منتقل نہیں کریں گے تو بلدیاتی نظام کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے نا. بدقسمتی کیا ہے کہ جو ہمارے یہاں سو کالڈ جمہوری جماعتیں ہیں بڑی, پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ ہے, یہ دونوں وہ جماعتیں ہیں جو اختیارات بلدیاتی اداروں کو نہیں دینا چاہتی. کیوں نہیں دینا چاہتی؟ سارے پیسے اور سارے وسائل اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں تاکہ پھر اس کو منمانے طریقے پہ خرچ کر سکیں یا جو کرپشن جو بھی ہے اس کو مطلب وہ کر سکیں. تو اس لیے وہ اختیارات نہیں دیتی ہیں. آپ دیکھیں پنجاب میں آج تک بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے, مسلم لیگ نے نہیں کرائے, اسلام آباد میں نہیں کرائے, اور کورٹ نے لاکھ سر مار لیا
لیکن کورٹیں آج تک کروانے کے قابل نہیں ہو سکیں، کیونکہ وہ انہوں نے ایک ٹیکٹس اختیار کی ہوئی ہے کورٹ کو دھوکہ دینے کی۔ سندھ میں ہم نے بڑی جدوجہد کی بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے، اور ہم نے الیکشن کمیشن میں اس کی درخواستیں دیں، ہم نے ہائی کورٹ میں درخواستیں دیں، مسلسل کوشش کی، 3 دفعہ انہوں نے بلدیاتی انتخابات ملتوی کیے، بالآخر بلدیاتی انتخابات ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس رات بلدیاتی انتخابات اگلے دن ہونے تھے، اس رات کو شرجیل میمن صاحب یہ اعلان کر رہے تھے کہ کل بلدیاتی انتخاب نہیں ہوگا۔ جی مجھے یاد ہے۔ اور پھر الیکشن کمیشن نے اس کے بعد اعلان کیا تھا، یہ رات کے 1 بجے کی بات ہے جو شرجیل میمن صاحب نے کیا تھا۔ اس حد تک یہ لوگ مخالف تھے بلدیاتی انتخابات کے۔ بہرحال ہم نے بھرپور کوشش کی، عدالت کے فیصلے تھے، الیکشن کمیشن نے چاہا اور الیکشن وہ ہو گئے۔ ہم نے بلدیاتی اختیارات کے لیے اتنی جدوجہد کیے، انتخابات کے لیے جدوجہد کی، اختیارات کے لیے آپ نے جیسا کہ بتایا 31 دسمبر 2022 کو ہم نے دھرنا شروع کیا صوبائی اسمبلی کے سامنے، 29 دن دھرنا دیا، شدید سردی کے اندر، شدید بارش کے اندر ہم نے دھرنا دیا۔ میں نے کور کیا تھا، آپ نے کور کیا تھا اس کو۔ اور وہ دھرنا کیوں تھا؟ کیا جماعت اسلامی کوئی اپنے لیے اختیارات مانگ رہی تھی؟ ہم کہہ رہے تھے کہ بلدیاتی اداروں کو ایمپاور کرو، بلدیاتی اداروں کو وسائل دو۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں ناصر حسین شاہ صاحب آئے ہمارے دھرنے میں، اور 29ویں دن انہوں نے کھڑے ہو کر جو بھی ہمارے اور ان کے درمیان طے ہوا تھا اس کو انہوں نے اپنی زبان سے پڑھ کر اعلان کیا کہ ہم نے یہ مطالبات ان کے مان لیے۔ ان میں سے کچھ چیزیں انہوں نے کر دی، جیسے میئر کو، یہ جو میئر صاحب آج واٹر بورڈ کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں نا، وہ ہمارے اس مطالبات میں شامل تھا۔ جو آج سندھ سالڈ ویسٹ کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں وہ ہمارے ان مطالبات میں شامل تھا۔ ان میں ہماری اور بہت چیزیں بھی شامل تھیں جو نہیں ہو سکیں، پی ایف سی تھا، وہ نہیں آج تک بن سکی، پروونشل فائنانس کمیشن، تو اس کے پوری ہماری جدوجہد کے نتیجے میں بہت سارے اختیارات منتقل ہوئے۔ لیکن بدقسمتی کہ اصل اختیار جو تھا، جو عوام کا اختیار تھا، جو عوام نے اختیار دیا تھا جماعت اسلامی کو، الیکشن میں ووٹ ڈالے تھے، وہ پورا نہیں ہو سکا، وہ جماعت اسلامی کو میئرشپ نہیں مل سکی، اور جو اختیارات جماعت اسلامی کے میئر کو ملنے تھے وہ سارے کے سارے اختیارات پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب صاحب کو چلے گئے۔ تو آلریڈی ان کی تو صوبائی حکومت موجود تھی جو پوری سندھ میں بدحالی کی ذمہ دار ہے، تو انہی کا ایک پارٹ مرتضی وہاب صاحب ہیں، وہ آ کر بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے وہ ایڈمنسٹریٹر رہے تھے، ان کا جو ایڈمنسٹریٹرشپ کا دور تھا 16-18 مہینے کا دور تھا، وہ بھی بدترین دور تھا۔ آپ دیکھ لیجئے، آج ہی اتفاق سے ایک ویڈیوز ان کے زمانے کی میرے سامنے آ رہی تھی جس میں کے ایم سی کے سامنے بارش میں، مطلب آپ سوچیے کہ تقریباً گلے تک پانی لو کے آیا ہوا تھا اور موٹر سائیکلیں ڈوبی ہوئی تھیں۔ تو ان کا وہ دور بھی ایسا ہی تھا، اور اب موجودہ دور بھی ایسا ہی تھا۔ وہ تو پیپلز پارٹی کی ایکسٹینشن ہے نا، ان کا ہونا نہ ہونا تو پیپلز پارٹی کا ہی ہونا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی تو مسائل کا حل نہیں ہے۔ میں آپ سے گھڑی گھڑی یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی خود ایک مسئلہ ہے۔ پیپلز پارٹی جب تک رہے گی سندھ کے اندر، پورا سندھ بدحال رہے گا، پورے سندھ میں مسائل رہیں گے، اور کراچی تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے سوتیلے بیٹے کا درجہ رکھتا ہے۔ نعمت اللہ خان صاحب کا ذکر آپ نے کیا، میئر صاحب کو پچھلے دنوں میں کہہ رہے تھے کہ ابھی 3-4 دن پہلے کی بات، نعمت اللہ خان صاحب نے تو کمرشلائزیشن کو فروغ دیا، کراچی کی سڑکیں کمرشلائز کر دیں۔ ویسے میں بالکل قدردان ہوں، میں خود بھی سیاست کا طالب علم ہوں، اور لوکل گورنمنٹ کے جو معاملات ہیں میں ان کو پڑھتا ہوں، سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور کچھ عوام کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ میں بڑا قدردان ہوں ان کے کاموں کا، بہت سارے اور لوگ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں ان کے، سیاسی مخالفین جماعت اسلامی کے جو ہیں وہ ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس پہ کیا موقف ہے آپ کا؟ کیا ایسا کچھ ہوا ہے، یا پھر یہ بھی آپ یہ کہیں گے کہ یہ بھی ساری چیزیں ویگ ہیں؟ اس کے بھی دیکھیں 2-3 پہلو ہیں۔ اصل میں وہی بات ہے، مرتضی وہاب صاحب سے جب کام نہیں ہو رہا اور شہری جو ہیں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اپنی طرف سے توجہ ہٹا کر اس طرف توجہ، کبھی جماعت اسلامی کے ٹاؤنز اور کبھی نعمت اللہ خان۔ نعمت اللہ خان کا کیا مقابلہ ہے، اور مطلب ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ نعمت اللہ خان پر تنقید تو چاند پر تھوکنے کے مترادف ہے۔ دیکھیے، جو کمرشلائزیشن کی بات کرتے ہیں نا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ کمرشلائزیشن پالیسی جو بھی طے ہوئی تھی وہ سٹی کونسل نے طے کی تھی، اس میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی اور دیگر جتنے بھی لوگ تھے سب شامل تھے، متفقہ طور پر طے ہوئی تھی۔ صرف ایک کونسل ممبر نے اختلاف کیا تھا، وہ بھی اس وجہ سے ناصر داؤد ویرانی صاحب تھے، انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا عالمگیر روڈ جس کے وہ چیئرمین تھے کہ اس کو بھی شامل کریں، ورنہ انہیں باقی پیپلز پارٹی 100% شامل تھی اس کمرشلائزیشن پالیسی میں۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں
اگر آپ ورٹیکل ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے، اگر آپ کچھ سڑکیں ڈیکلیئر نہیں کریں گے کمرشل، تو پورے شہر میں اللیگل کنسٹرکشن اور اللیگل کمرشلائزیشن شروع ہو جائے گی۔ نعمت اللہ خان صاحب نے جن 26 سڑکوں کو کمرشل کیا تھا، اس میں سے آدھی سڑکیں تقریباً پہلے سے کمرشل تھیں۔ شارع فیصل پہلے سے کمرشل تھی، اس میں طارق روڈ پہلے سے کمرشل تھی، اسی طریقے سے بہت ساری سڑکیں پہلے سے کمرشل تھیں۔ تو اس جو کمرشلائزیشن پالیسی اپروو ہوئی، اس کے اندر وہ سڑکیں بھی شامل ہوئیں، چند سڑکیں نہیں شامل ہوئیں اس کے اندر۔ تو وہ چند سڑکیں جو نہیں شامل کی گئیں، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اتنا بڑا شہر ہے، اس میں اگر ہم لیگل کمرشلائزیشن نہیں کریں گے تو لوگ اللیگل کمرشلائزیشن کریں گے۔ آپ دیکھیے کہ آج تو وہ سڑکیں بھی موجود ہیں جس پہ لیگل کمرشلائزیشن ہوئی، لیکن پورے شہر کا کیا حال ہے؟ یہی پیپلز پارٹی ہے جو پیٹرنائز کر رہی ہے پوری کراچی کے گلی محلوں میں اللیگل کنسٹرکشن کو، اللیگل کمرشلائزیشن کو۔ یہی پیپلز پارٹی ہے جس کے ماتحت سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے بھی کیا آپ نے پتہ ہے کہ لاء میں امنڈمنٹ کی تھی، کراچی بلڈنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ریگولیشن میں کیا ترمیم کی تھی کہ 400 گز کے جتنے بھی بڑے ریزیڈنشل پلاٹ ہیں، جتنے بھی، اس سب کے اوپر کیفے بن سکتا ہے، اس پہ کھیلوں کی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، اس پہ کمرشل کوئی پروجیکٹ بن سکتا ہے۔ انہوں نے ظلم یہ کیا تھا کہ کراچی کے جو اسکولز ہیں، تعلیمی پلاٹس اور جو سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے پلاٹ مخصوص ہیں، اس کو انہوں نے ایمینٹی کی ڈیفینیشن سے نکال دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی اسکول کا پلاٹ ہے، کل آپ چاہیں تو اس کے اوپر کمرشل بلڈنگ کھڑی کر دیں۔ یہ نعمت اللہ خان پہ تنقید کر رہے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے خود کراچی کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر جماعت اسلامی کورٹ کے اندر گئی اور جماعت اسلامی نے اس کے خلاف جو پٹیشن فائل کی۔ میں خود پٹیشنر بنا اور الحمدللہ اس کے بعد جب انہوں نے کورٹ کا موڈ دیکھا، ان کو پتہ تھا کہ 100% انہوں نے غلط کام کیا ہے، تو انہوں نے پھر اس کو وڈرا کیا۔ تو یہ نعمت اللہ خان کی کمرشلائزیشن کی بات کرتے ہیں، خود شہر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ پوری کراچی میں اللیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور ہم کہہ کے تھک گئے۔ میں نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، میں نے ویڈیوز بنائی، میں نے سعید غنی صاحب کو جو اس کے منسٹر ہیں ان کو ڈائریکٹلی چیزیں بھیجیں، لیکن وہ اللیگل کنسٹرکشن نہیں رک رہی کیونکہ سسٹم چل رہا ہے۔ جو اللیگل کنسٹرکشن کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے سسٹم کو پیسہ دے دیا ہے، اب کوئی مائی کا لال نہیں رک سکتا۔ دوسری ایک اور امپورٹنٹ بات، کمرشلائزیشن کی بات اب ہو رہی ہے نا، تو پوری بات ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ابھی انہوں نے مرتضیٰ وہاب صاحب نے جب سے میئر بنے کیا سلسلہ شروع کیا تھا؟ کراچی کے پارکوں کو کاٹ کر اپنے جاننے والوں کو، اپنے دوست احباب کو دینا شروع کر دیا تھا۔ وہ وہاں پر پیڈل کورٹس بنا رہے تھے، وہ وہاں پر فٹ بال کورٹس بنا رہے تھے۔ پارک کو اجاڑ کے، پارکوں کے درخت کاٹ کے، پارکوں کی گھاس ختم کر کے وہاں پر جو انہوں نے سیمنٹ کے بڑے بڑے فلورز بنا دیے۔ چند مثالیں دے سکتے ہیں؟ عمر شریف پارک جا کے دیکھ لیجئے، ابن قاسم پارک جا کے دیکھ لیجئے، جھیل پارک جا کے دیکھ لیجئے، ہل پارک جا کے دیکھ لیجئے، اس طرح بے شمار پارکس ہیں۔ یہ ہمارا کشمیر کمپلیکس جا کے دیکھ لیجئے، اس کے اندر ٹوٹل انہوں نے کمرشلائز کر دیا۔ مجھے آپ بتائیے، ابھی پھر ہم اس کے خلاف پھر میں ہائی کورٹ گیا، اس سے پہلے نعمت اللہ خان صاحب گئے تھے جب ایم کیو ایم والے پارکوں کو کاٹ کر گھر بنا رہے تھے، وہاں پر چائنا کٹنگ کر رہے تھے۔ بھائی وہ چائنا کٹنگ کر رہے تھے تو آپ نے کون سی کٹنگ کی تھی؟ یہ والی آپ نے پارکوں کو کاٹ کر سارے اپنے احباب کو بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔ آپ نے نہ اس کا کونسل سے پوچھا، یعنی آپ نے ہر کام اللیگل کیا۔ ایک تو کوئی بھی کانٹریکٹ آپ کرتے ہیں آپ کو کونسل سے پوچھنا ہوتا ہے، آپ کو اخبار میں آفرز مانگنی پڑتی ہیں، آپ نے یہ دونوں کام نہیں کیے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنے جاننے والوں کو دیا نا۔ تو دوسرا یہ کہ آپ نے اتنا بڑا جرم کیا، کراچی میں آلریڈی پارکس کم ہیں، آپ ان پارکس کو کاٹ کر کمرشلائز کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ ان پارکس کے اوپر جو پیڈل کورٹس بن گئے تھے وہ 15,000 روپے گھنٹہ، 10,000 روپے گھنٹہ، 11,000 روپے گھنٹے کے حساب سے چارج کر رہے تھے، اور ان سے پیسے کیا وصول کر رہے تھے؟ برائے نام چند ہزار روپے فی پارک، سمجھے نا۔ تو ہائی کورٹ نے اس کا سخت نوٹس لیا اور ہائی کورٹ نے اس تمام ایکٹیویٹی کو اللیگل ڈیکلیئر کیا، جس پر مرتضیٰ وہاب صاحب بہت چیمچی ہیں اور بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوئی ہے اس فیصلے سے۔ اس کے بعد انہوں نے ججوں پہ بھی تنقید کی ہے، اس فیصلے میں بھی کیڑے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ بھائی آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے کیا تھا، کراچی میں جو رئیس پارک ہیں اس کو آپ تباہ کر رہے تھے۔ لوگوں کی ایک تفریح ہوتی ہے، عام آدمی کی، غریب آدمی کی، کہ پارک کے اندر وہ مفت کے اندر جا سکتا ہے، اس کے بچے وہاں جا کے کھیل سکتے ہیں، خواتین وہاں جا کے بیٹھ سکتی ہیں، مرد وہاں جا کے ٹہل سکتے ہیں، جاگنگ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ پارک اس میں جھولے لگا دیں گے، ان پارکوں میں پیڈل کورٹ بنا دیں گے، ان پارکوں کو کرائے پہ چلانا شروع کر دیں گے، ایک تو محلے والوں کی زندگی ہے، آپ رات کے 2-2-3 بجے تک ہنگامہ مچا ہوا ہے،
لوگ رو رہے تھے, کہتے ہیں ہمارے محلوں میں کیا تباہی آ گئی, رات کے 3 بجے تک غل غپاڑا ایک برپا رہتا ہے. تو یہ ساری تفریح آپ نے لوگوں کی جو سستی مفت کی تفریح لوگوں کی تھی وہ چھیننے کی کوشش کی. الحمدللہ جماعت اسلامی کورٹ میں گئی اور شاندار فیصلہ, خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں ان ججوں کو جنہوں نے بہت اچھا اور برکت الاعلیٰ فیصلہ دیا ہے. انشاءاللہ اس کے نتیجے میں آئندہ کبھی بھی کراچی میں کوئی اس کی ہمت نہیں کرے گا کہ پارکوں کو کمرشلائز کرے اور کرائے پہ دے. یہاں پر میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا, آپ خود بھی ایڈوکیٹ ہیں, سینئر ایڈوکیٹ ہیں, میئر صاحب بھی بیرسٹر ہیں. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اسی سے ریلیونٹ, کہہ رہے ہیں کہ جب حکومت عدلیہ کے کام میں مداخلت نہیں کرتی تو پھر عدلیہ کو بھی کوئی حق نہیں ہے حکومت کے کام میں مداخلت کا. یہ سٹیٹمنٹ خود کیا ایک بیرسٹر کو زیب دیتا ہے کہ وہ ایسا سٹیٹمنٹ دے؟ اس سٹیٹمنٹ کی قانونی حیثیت کتنی ہے؟ توہین عدالت کے مرتکب ہوتے ہیں اس میں میئر صاحب یا نہیں؟ چلیے توہین عدالت کی بات تو فی الحال ہم ایک طرف رکھتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ عدالتوں سے تو یہ لوگ چڑھتے ہیں نا, عدلیہ سے چڑھتے ہیں, یہ لوگ عدل سے چڑھتے ہیں. اس لیے انہوں نے 26ویں ترمیم کے ذریعے عدالتوں کا ویسے ہی بیڑا غرق کر دیا. ٹھیک ہے, اب جو کچھ رہی صحیح عدالتیں رہ گئی ہیں, اگر وہ فیصلے دیکھیں یہ جو آرٹیکل 199 ہے جس کے تحت ہم پٹیشن فائل کرتے ہیں, وہ تو ہے ہی اسی کام کے لیے نا کہ اگر کوئی حکومت یا حکومتی ادارہ جو اس کے کرنے کا کام ہے وہ نہیں کر رہا, یا وہ کام کر رہا ہے جو اس کے کرنے کا نہیں ہے, تو اس پر کوئی بھی شہری عدالت سے رجوع کر سکتا ہے. تو یہ بات اب میں اس کو مطلب کوئی خراب لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, لیکن مرتضی وہاب صاحب تو خود بیرسٹر ہیں اور یہ بات تو ان کے بخوبی علم ہے کہ حکومت عدلیہ کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتی, لیکن عدلیہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ حکومت اگر کوئی غلط کام کرے تو اس میں مداخلت کرے. انصاف کیسے ملے گا؟ یعنی اگر عوام یا شہری کو کوئی تکلیف حکومت سے پہنچ رہی ہے اور حکومت اس کو حل نہیں کر رہی تو کہاں جائے گا وہ؟ کہاں جائے گا؟ تو مطلب عدلیہ کا تو کام ہی یہی ہے کہ انصاف فراہم کرے. تو یہ انہوں نے بالکل ایک غلط بات کی, قانون کے خلاف بات کی, حقائق کے خلاف بات کی. بھائی عدالت کا ہی کام تھا یہ کہ عدالت نے آپ کو روکا اور آپ کی اس غلط کام پر قدغن لگائی ہے اس کے, تو اس پر چی مچی ہو رہے ہیں. اس لیے چی مچی ہو رہے ہیں کہ انہوں نے جو بھی پارس وغیرہ اپنے میں تو دیکھیے مستقل یہ کہتا ہوں, حالانکہ ان کو شاید برا بھی لگے گا کہ آپ نے جب یہ اوپن بڈس نہیں کی اس کی, آپ نے سٹی کونسل میں یہ بات نہیں رکھی, اس کا مطلب تو آپ نے جاننے والوں کو ہی دیا. دال کالی ہے, پوری کی پوری دال کالی ہے, دال میں کالا نہیں ہے بلکہ پوری دال کالی ہے یہ والی. نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں PC1 بن گیا تھا ایک منصوبے کا, K4 منصوبہ, کراچی کا پانی کا سب سے بڑا منصوبہ اسے کہا جاتا ہے. اتنے عرصے کے بعد ایک خوشخبری ملی تھی عوام کو کہ وفاق نے لے لیا ہے اور اب وہ جلد بن جائے گا. پھر کام بھی شروع ہوا, پھرتیاں بھی نظر آئیں. بشیر لکھانی صاحب پچھلے دنوں ہمارے مہمان تھے پوڈ کاسٹ میں, انہوں نے کہا کہ جی 2026 تک ممکنہ طور پر وہ مکمل ہو جائے گا. لیکن ان کی ایک بات نے پریشان کر دیا مجھے بھی اور یقینی طور پر کراچی کے شہریوں کو بھی, ہمارے ویورز کو بھی. انہوں نے کہا کہ جی آگمنٹیشن کا کوئی پتہ نہیں ہے, اور پھر انہوں نے آگمنٹیشن کی وضاحت بھی کی کہ وہ کیا ہے. سر جب آگمنٹیشن نہیں بنے گا اور پھر سے وہ سندھ حکومت کے پاس ہی ہے, اٹ مینس کہ K4 کا منصوبہ اگین وہیں پر اسی چوراہے پر آ کر کہیں رک گیا ہے. کیا ہونے جا رہا ہے؟ پھر کراچی کو پانی کیسے ملے گا؟ ابھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہب کینال کا بھی کوئی وہی حال ہے, وہ نئی والی پرانی کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے. اس طرح کی خبریں ہیں, ساری چیزیں ہیں. سر کیا ہونے جا رہا ہے؟ کراچی کے شہریوں کو پانی کب میسر آئے گا آپ کے خیال میں؟ اس سے اندازہ دیکھیں لگائیں کہ پیپلز پارٹی کو, اس کے میئر کو, اس کے وزیر اعلیٰ کو, اس کے وزیر بلدیات کو کراچی کے پانی کے مسائل سے کتنی دلچسپی ہے. پانی تو یعنی ایسی بیسک نیڈ ہے نا کہ کچھ بھی نہ ہو لیکن پانی تو چاہیے آدمی کو. ٹھیک ہے, اب پانی کے لیے جو چیزیں تھیں, ایک تو آپ K4 کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں یعنی اس کو ویژن کہتے ہیں. عبدالستار افغانی صاحب کے دور میں K1 K2, ٹھیک ہے, ہب کینال, یہ سارے سب لوگ جانتے ہیں. نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں K3 کمپلیٹ ہوا. K4 2005 کے اندر جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس کی فیزیبلٹی وغیرہ بننی شروع ہوئی. یہ ویژن تھا نا, ان کو پتا تھا کراچی کے لوگوں کا پانی کا مسئلہ, اور کراچی کی آبادی بڑھ رہی ہے تو پانی کی ضرورت ظاہر ہے کہ بے تحاشا ہے. اور انہوں نے اتنا بڑا منصوبہ 650 MGD پانی اس کے ذریعے K4 کے ذریعے آنا ہے. آپ اندازہ کریں ان کی سنجیدگی کا کہ یہ منصوبہ 2005 میں شروع ہوتا ہے اور 2014 کے اندر آ کے وزیر اعلیٰ صاحب کیا فرماتے ہیں. میں بھی گیا تھا اس میٹنگ میں جس میں وزیر اعلیٰ نے سب سیاسی پارٹی کو بلایا تھا. کہا کہ اس کی جو پلاننگ اور ڈیزائننگ ہے وہ غلط ہو گئی. اندازہ کریں
پلاننگ اور ڈیزائننگ غلط ہو گئی تو یہ جو ہم نے 14 ارب روپے اس وقت تک شاید خرچ ہوئے تھے وہ تو ضائع ہو گئے. اب دوبارہ نئے سرے سے اس کی ہم ڈیزائننگ کروائیں گے. چنانچہ نئے سرے سے ڈیزائننگ ہوئی, ظاہر کاسٹ بڑھ گئی, وہ جو پیسے 14 ارب روپے ضائع ہو گئے اس کے اوپر. چلیے جی دوبارہ زیرو سے شروع کر دیں. اب شروع کر دیا زیرو سے, اب 2025 آ گیا ہے. 2025 میں جو امیدیں تھیں وہ یہ تھیں کہ 40 ارب روپے اگر مل جائیں تو یہ کام 2026 میں پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, انہوں نے بجٹ میں فیڈرل گورنمنٹ جو کہ اس کام کو کر رہی ہے 3.2 ارب روپیز رکھے ہیں. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی بھی شامل ہے قومی اسمبلی میں بجٹ پاس کرانے میں, ایم کیو ایم بھی شامل ہے, اور مسلم لیگ نون میم کاف گاف تو ساری شامل ہیں ہی نا. سب نے مل کے بجٹ پاس کرایا. کسی نے اس پر احتجاج نہیں کیا کہ جب 40 ارب روپے چاہیے تو 3.2 ارب روپے کیوں رکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں احتجاج کیا. اس کے نتیجے میں پہلی چیز تو یہ کہ یہ امید دم توڑ گئی کہ 2026 میں یہ پورا ہو سکتا ہے, نہیں ہوگا پورا. دوسری بات یہ ہے کہ 2026 میں ایک تو اس طرح پورا نہیں ہوگا, دوسرا اگر یہ پورا ہو بھی جائے, سندھ حکومت نے 1.6 بلین ڈالرز قرضہ لیا ہے انہی سب کاموں کے لیے, جس میں آگمنٹیشن کا کام شامل ہے. آگمنٹیشن کیا ہے کہ ایک تو پانی مین سورس سے یہاں تک پہنچے گا کراچی تک, اور پھر کراچی کے اندر جو یہ پانی تقسیم ہونا ہے اس کا ایک نظام بننا ہے, کیونکہ جو پانی پہلے آ رہا ہے اس کا نظام تو موجود ہے, لیکن ایڈیشنل پانی جب آئے گا تو اس کے لیے ہمیں لائنیں ڈالنی ہیں. یہ WSSIP اس کام کو کرے گا. مطلب میں تو کہتا ہوں ہر چیز میں اتنی بڑی کہانی ہے نا کہ ہر چیز پہ ایک پوڈ کاسٹ پورا آپ کا ہو سکتا ہے. WSSIP کیا کر رہی ہے, گورنمنٹ آف سندھ کیا کر رہی ہے کہ آج تک آگمنٹیشن کے نظام کی ابتدا بھی نہیں ہوئی, پہلا کھدال بھی نہیں مارا گیا. آپ سوچئے کہ کراچی کے اندر پتہ نہیں کتنے کلومیٹرز لائنیں پڑنی ہیں ابھی, اور لائنیں چھوٹی موٹی نہیں پڑنی. 92 انچ کی لائن تو صرف یہاں پڑنی ہے نیپا سے لے کر حسن اسکوائر تک. BRT نے تو آلریڈی عذاب کیا ہوا ہے. اب جب یہ کھدائی شروع ہوگی, کب شروع ہوگی, کب یہ لائن پڑے گی, کچھ بھی نہیں پتہ. وہ عذاب تو اپنی جگہ جو لوگ بھگتیں گے, لیکن آپ نے تو کام ہی شروع نہیں کیا. اگر یہ پانی 40 ارب روپے مل جاتے, پانی پہنچ جاتا کراچی کے باہر تک, کراچی کی حدود تک, تو پانی اندر تو آ ہی نہیں سکتا, کیونکہ آپ نے تو آگمنٹیشن کا کام ہی نہیں کرایا. غیر سنجیدگی دیکھیں نا. ابھی ہب کنال والا مسئلہ دیکھیں, مرتضی وہاب صاحب دیکھیں, پیپلز پارٹی نے ایک سافٹ چہرہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ سافٹ چہرہ, مجھے افسوس ہی ہوتا ہے, مجھے اچھا ہی لگتا ہے کہ میں ان پہ زیادہ تنقید کروں, لیکن وہ جتنی غلط بیانی اور دھوکہ دہی لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا, اب مجھے مجبوراً تھوڑی سخت زبان استعمال کرنی پڑتی ہے. یہ جو کینال بن رہی تھی, اس کینال کے متعلق ایک تو وہ غلط بیانی یہ کر رہے تھے کہ 100 MGD پانی آئے گا, اور اس طرح کا تاثر دے رہے تھے کہ پہلے جو پانی آ رہا ہے وہ تو ہے, ایڈیشنلی انہوں نے کچھ پانی کا انتظام مزید کر دیا ہے, ایسے ہی کہہ رہے تھے وہ. حالانکہ یہ نہیں تھا, جو پرانی نہر تھی اس کو یہ بند کر کے اس کا پانی نئی نہر میں ان کو منتقل کرنا تھا, تو 100 MGD ہی رہنا تھا وہ پانی, ظاہر نئی نہر میں آتا. نمبر ایک بات تو پانی میں کوئی اضافہ نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ یہ نہر جس طرح بنائی گئی ہے, جب یہ نہر بنی اور یہ ٹوٹنی شروع ہوئی کھلنے سے پہلے, افتتاح سے پہلے, اور خبریں آئیں تو میں خود وہاں گیا. میں نے جا کر دو چیزیں دیکھیں. ایک تو وہ نہر کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی تھی, منڈیریں مٹی کی بنا رکھی تھی جگہ جگہ, اس میں پانی چلانے کی کوشش کر رہے تھے, نمبر ایک. دوسرا, وہ نہر افتتاح سے پہلے ہی ٹوٹنی شروع ہو گئی تھی ٹیسٹنگ کے دوران, جس سے مرتضی وہاب صاحب نے کہا تھا اور کہ ہمارے واٹر بورڈ نے کہ جی یہ ایک ٹیکنیکل ٹائپ کی چیز ہوتی ہے کہ ہم جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو کچھ ایسا ٹوٹتا ہے. مطلب یہ کون سی چیز ہے؟ شاہراہ بھٹو بھی شاید اسی ٹیکنیکل ٹیسٹنگ سے ٹوٹی ہے. بہرحال تو وہ نہر ٹوٹنی شروع ہوئی تھی, اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا, ایک ویڈیو بھی وہاں لوگوں نے بنائی تھی, میں نے کہا تھا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ نہر چل ہی نہیں سکتی, جتنا کمزور ناقص کام اس کا کیا گیا ہے. ابھی نہر جب ٹوٹی ہے آپ دیکھیے وہ کرچی کرچی ہو گئی ہے, اس کے ٹکڑے دور دور تک پڑے ہوئے ہیں اس کے, اور اس کا لوگ جا رہے ہیں, اب تو وہ ایک تفریح بن گئی ہے لوگوں کی, اور جا کے لوگ اس کو, اس کے جو نہر کے ٹکڑے ہیں نا اس کو انگلیوں سے کھرچ کے دکھا رہے ہیں. آپ نے دیکھا تو وہ لوگ انگلیوں سے کھرچ رہے ہیں, وہ سیمنٹ جو ہے انگلیوں سے بھی نکل رہا ہے. تو اندازہ کیجئے کہ آپ نے اس طرح کے 12.5 ارب روپے آپ نے خرچ کر دیے, اور وہ کرچی کرچی ہو گئی. اب آپ نے ڈرامہ کیا کیا کہ جو نہر ٹوٹ گئی تھی نا, نئی والی نہر, اس پہ مٹی ڈال دی آپ نے, اس میں جو کھدائی کی مٹی پڑی تھی اس کو, اس سے آپ نے ڈھک دیا ہے ٹوٹے ہوئے حصے کو, اور پرانی نہر کو چونا لگا کر, چونا ویسے پوری کراچی کو لگا رہے ہیں یہ لوگ, پورے سندھ کو لگا رہے ہیں,
انہوں نے اس میں چونا لگا کر اس کے جو کچھ حصے ہیں اس کو یہ دکھایا کہ ہم نے یہ نئی نہر دوبارہ ریپیئر کر دی ہے، اب یہ چلنی شروع ہو گئی ہے. تو نئی نہر کہیں ریپیئر نہیں ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیے 48 گھنٹوں میں کون سی نہر جو ٹوٹ گئی ہو، جس کے سیمنٹ کا پورا جو سسٹم ہے وہ ٹوٹ گیا ہو، 48 گھنٹوں میں تو بھائی چھت بھی نہیں کوئی آدمی ڈالنے کے بعد کھولتا. آپ کہہ رہے ہیں آپ نے نہر دوبارہ چلانی شروع کر دی، غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. پرانی نہر کو دوبارہ انہوں نے کھول دیا ہے. وہی عبدالستار افغانی صاحب کے زمانے کی نہر جو 50 سال سے چل رہی تھی اسی کو دوبارہ کھول دیا ہے اور وہ دوبارہ چل پڑی ہے. یہ پیسے زیادہ خرچ ہی نہ کرتے، یہی کام پہلے کر لیتے، یہ ہو سکتا تھا. بالکل ہو سکتا تھا. اصل میں دیکھیں اب کیا ہے، اگر ان کو پیسے خرچ کرنے تھے نا تو یہ جو 100 MGD پانی ہے نا اس کے لیے ان کو لائن ڈالنی چاہیے تھی نا، پراپر لائن ڈالتے. کیونکہ ایک تو پانی چوری ہو رہا ہے، کھلی نہر ہے نا، اس سے بے تحاشا پانی چوری ہو رہا ہے، زراعت کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ٹینکرز کی وہاں پر لائن لگی ہوتی ہے جو چوری کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ اگر کبھی اس کی ویڈیو دیکھیں کہ وہاں میں نے ایک ویڈیو ہی بنائی تھی، وہ اب تک کہیں چلی نہیں، سینکڑوں لوگ اس نہر میں نہا رہے ہوتے ہیں، بچے، عورتیں، بوڑھے، یعنی پورے گاؤں اس کے راستے میں، آبادیاں جو ہے نا سب گھسی ہوتی ہیں اس نہر کے اندر. آپ مجھے اب تصور کر کے بتائیے، میں نہیں کہنا چاہ رہا وہ بات کہ وہ بچے جو پانی کے اندر ہوتے ہیں اس وقت وہ کیا کر رہے ہوتے ہوں گے ہیں، اور وہ پانی کراچی کے شہریوں کو پہنچ رہا ہے. تو آپ نے وداؤٹ فلٹریشن پہنچ رہا ہے. فلٹریشن کہاں پہ، فلٹریشن وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی کراچی کے اندر، تو سب ختم ہو گیا نظام. تو وہ پانی آپ کراچی کو سپلائی کر رہے ہیں. اس لیے اگر آپ کا مطلب کوئی ویژن ہوتا، آپ مشورہ کرتے تو ہم آپ کو یہ مشورہ دیتے کہ پرانی نہر کا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ختم ہو رہا ہے تو نئی نہر جو آپ بنا رہے ہیں نہر نہ بنائیں، آپ پانی کی ایک لائن ڈال دیں بڑی، اس میں اس پانی کو چلائیں تاکہ پانی جو ہے چوری ہونے سے ہی بچے، اور جو لوگ نہا کے اس کو گندا کر رہے ہیں وہ بھی نہ ہو سکے. لیکن باہر کے وہ تو سارا معاملہ ٹائی فش ہو گیا ہے. نوحے ہزار ہیں، کتنے پڑھیں کتنے چھوڑیں. تو ہر چیز میں کہانی ہے پوری، ہر چیز میں کہانی. اور آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ آپ نے کہا کہ ہر مسئلے کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ بنتی ہے. ہم شو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وقت کا ظاہر ہے ہمارے پاس، اور ہم نے اپنے تمام سوالات کو ریپ اپ بھی کرنا ہے، تمام ایشوز کو عوام کے ایڈریس بھی کرنا ہے. سر باقی سوالوں پہ میں بعد میں آتا ہوں. ابھی آپ نے ایک ذکر چھیڑ دیا تھا کہ ریڈ لائن کی کھدائی چل رہی ہے، تو سڑکوں پہ ہی پہلے بات کر لیتے ہیں. کراچی کی 106 سڑکیں میئر صاحب کہتے ہیں ہماری ہیں، ٹاؤنز کا الگ برا حال ہے. گیس کی لائنز کا جو کام ہے، مرمت کا جو بھی ہے، وہ روڈ کٹنگ بہت طویل ہو گئی، بارشیں ہو گئیں، ہر ٹاؤن کے اندر لوگ پریشان ہیں. پھر جو جماعت اسلامی کے پاس جو 9 ٹاؤنز ہیں، ٹھیک بات ہے، بالکل سینسیبل بات ہے کہ ظاہر ہے جب کام مکمل ہوگا اس کے بعد بنانا ہی ٹھیک ہے، ورنہ تو عوام کے پیسے ضائع کرنے والی بات ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن سر جو سڑکیں آپ بناتے ہیں یا جو سڑکیں بنتی ہیں شہر کے اندر، کچھ عرصے کے بعد ٹوٹ رہی ہیں سڑکیں. ہم نے ابھی، آپ لوگوں نے بھی لیاقت آباد کی سڑک بھی بنوائی، پھر اس کے بعد نارتھ کراچی کے اندر بھی ایک معاملہ ہوا، وہاں کی ویڈیوز بھی وائرل ہیں. کیا معاملہ آپ کے خیال میں اصل میں ہے کیا؟ زیر زمین سسٹم خراب ہو چکا ہے، ٹھیکیدار ٹھیک نہیں ملتے، کیا اصل میں وجہ کیا ہے؟ لوگ بڑی تشویش میں ہیں اس شہر کے کہ یہاں کی سڑکیں کیوں ٹھیک نہیں بن پاتی. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. سڑکیں ٹوٹنے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر سڑک میں مٹیریل صحیح نہ پڑے، بے ایمانی ہو، کرپشن ہو، تو ظاہر نہیں چلتی. جیسے جہانگیر روڈ کی مثال ہے، جہانگیر روڈ مرتضیٰ وہاب صاحب بنوا رہے ہیں نا، 5ویں مرتبہ بن کے ٹوٹ گئی ہے وہ، اس کا کوئی حساب نہیں ہے. شارع بھٹو بننے سے پہلے ہی بگڑ گئی اور پوری کی پوری بہہ گئی. دیکھیں جماعت اسلامی تو پورا اس کا اہتمام کرتی ہے، کم از کم مٹیریل صحیح پڑنا چاہیے. لیکن دوسری وجہ جو ٹوٹنے کی ہے وہ جو زیر زمین پانی کا اور سیوریج کا نظام ہے. اس کی ساری ذمہ داری ظاہر واٹر بورڈ کی ہے. وہ لائنیں بوسیدہ ہو چکی ہیں، وہ لائنیں جو ہیں اس کا وقت گزر چکا ہے، اس کی مرمت نہیں کی جا رہی. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا بھگتان سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ہم نے جو بھی سڑکیں بنائی ہیں الحمدللہ وہ سڑکیں مٹیریل کی وجہ سے نہیں ٹوٹیں گی. لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر نیچے پانی کی لائن ٹوٹ جائے، اگر نیچے سیوریج کی لائن بیٹھ جائے تو یہ ہو سکتا ہے. لیاقت آباد میں جیسے ہوا، لیاقت آباد میں سڑک بننے کے بعد نیچے جو پانی کی لائن جا رہی تھی، وہ گٹر کی لائن، سیوریج کی لائن تھی، وہاں پر وہ بیٹھ گئی. پہلے ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ نہیں، اس کا آپ کو کیا پتہ کب پھٹے گی وہ لائن؟ آپ کو تو نہیں پتہ. وہ لائن اگر زیر زمین کسی وقت پھٹ جائے اور وہاں مٹی بیٹھ جائے تو ظاہر ہے بیٹھ جاتی ہے وہ زمین. تو لیاقت آباد میں یہی ہوا کہ نیچے جو سیوریج کی لائن تھی وہ بیٹھ گئی اور اس کے نتیجے میں سڑک کا ایک حصہ
پوری سڑک الحمدللہ سوائے اس حصے کے جو سیوریج لائن کی وجہ سے بیٹھی ہے، اس پوری سڑک کو آپ جا کے دیکھیے، اس کا 1 انچ بھی نہیں اکھڑا ہوا. تو اس لیے اس کی ذمہ داری کہیں بھی جماعت اسلامی کے ٹاؤن پہ نہیں آتی. کہیں نہیں اکھڑی، پوری صحیح ہے، صرف وہاں بیٹھی ہے جہاں پر سیوریج کی لائن بیٹھی ہے. یہی بات نیو کراچی میں ہوئی. نیو کراچی میں ایک بہترین سڑک بنی، اس کے نیچے جو پانی کی لائنیں تھیں حتی المقدور کوشش کی کہ ان کی ریپیئر ہم کروا لیں. جو ہمارے ٹاؤن چیئرمین ہیں یوسف صاحب، ان نے کروائی. لیکن بنتے کے ساتھ ہی ایک اور لائن جو گزر رہی تھی نیچے سے وہ پھٹی اور پانی لیک ہونا شروع ہوا اس سڑک پہ سے. تو پیشتر اس کے کہ وہ پانی لیک ہوتا اور بڑی حصے کو ڈیمیج کرتا، اتنے حصے کو دوبارہ کھودا گیا. ٹوٹی کہیں سے نہیں ہے، وہ سڑک بالکل ٹھیک ہے. اتنے حصے کو توڑ کر کھود کر، آپ نے دیکھا اس کی جو ویڈیوز لوگوں نے ڈالی ہیں اس میں بھی اس کی کھدائی ہو رہی ہے. اس کو وہاں کے ٹاؤن نے کھدوا کر اس لائن کی مرمت کی اور سڑک کو دوبارہ ٹھیک کر دیا. وہ پوری سڑک الحمدللہ آج بھی موجود ہے. جماعت اسلامی نے جو سڑکیں بنائی ہیں اس کو جا کے دیکھ لیجئے. جہانگیر روڈ جو آپ نے بنائی ہے اس کو دیکھ لیجئے جا کے. آپ نے شارع بھٹو بنائی ہے اس کو دیکھ لیجئے. تو جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا موازنہ جماعت اسلامی کے ٹاؤن سے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کر ہی نہیں سکتے آپ. اور اگر میرے صاحب کہیں کہ جی ہمارے ایک ٹاؤن کی کارکردگی اور جماعت اسلامی کے ایک ٹاؤن کی کارکردگی آیا جائے، مقابلہ ہو جائے، تو آپ لوگ تیار ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم نے تو اپنے ٹاؤن کی جو کارکردگی ہے نا، پچھلے سال بھی جب 1 سال مکمل ہوا تمام میڈیا کو بلایا، اس کے سامنے ہم نے بتایا کہ اتنے پیسے ہمیں ملے، یہ کام ہم نے کیے ہیں. وہ ان کاموں کی پوری ہم نے جو ہے ڈاکومنٹری بھی لوگوں کو دکھائی اور اس کے فیکٹس اینڈ فیگرز بھی دیے. جب دوسرا سال پورا ہوا، ابھی اسی مہینے کے شروع میں یا پچھلے مہینے کے آخر میں 1 مہینہ ہوا تقریباً، بہرحال دوسرے مہینے کی بھی ہم نے دوسرے سال کی بھی کارکردگی پوری کی پوری میڈیا کے سامنے پیش کی. دیکھیے الحمدللہ ہم نے جو ایک سیکوینس رکھا ہوا ہے نا کام کرانے کا، اور جو ہم نے ایک پرائرٹی اور پریفرنس بنا رکھی ہے جو جماعت اسلامی نے بنائی ہے، وہ یہ ہے کہ سڑکیں چونکہ سیوریج کی لائنوں کی وجہ سے، گیس کی لائنوں کی وجہ سے نہیں بن پا رہی، ہم نے پرائرٹی رکھی کہ پہلے پارکس کو ہم ڈیولپ کر لیں. ہم جو اسٹریٹ لائٹس کا نظام ہے اس کو ہم ٹھیک کر لیں. ہماری ذمہ داری نہیں ہے سیوریج کے نظام کی، اس کو ہم پہلے ٹھیک کر لیں. گٹر بنوا لیں، ڈھکنے لگوا لیں. تعلیمی ادارے جو ہمارے پاس آئے ہیں ان کو ہم ٹھیک کروا لیں. جو میٹرنٹی ہومز یا ڈسپینسریز ہمارے پاس آئی ہیں ان کو ٹھیک کروا لیں. پہلے 2 سال میں الحمدللہ ان کاموں پر ہم نے توجہ دی، بہترین کام کیا. اب یہ تیسرا سال شروع ہوا ہے. سیوریج کا کام بھی کروا ہے؟ سیوریج کے کام پہ ہم تقریباً 1.5 ارب روپیہ خرچ کر چکے ہیں ہمارے ٹاؤن اس پر اپنے پاس سے. اور یوسیز کے اگر پیسے ملا لیں جو 85 یوزی جماعت اسلامی کی ہیں تو پتہ نہیں کتنا پیسہ ہے. ہمارا تو سارا پیسہ اسی میں جا رہا ہے. اگر یہ پیسہ ہمارا سیوریج کے کاموں پر، پانی کے کاموں پر، گاربیج لفٹنگ پر نہ لگے تو یہ پیسہ تو ہم اس پہ لگائیں گے جو ہمارا کام ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو پیسہ، تو جب کے ایم سی فنڈ نہیں دے رہی تو پھر آپ کے پاس پیسہ کیسے ہے، ٹاؤنس کے پاس کیسے ہے، اس کی وضاحت بھی کیجیے گا. دیکھیں ہاں، پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ اب جو تیسرا سال ہے اس میں انشاءاللہ تعالی ہماری پرائرٹی ہے وہ یہ کہ ہم نے جہاں پر سیوریج لائنیں ٹھیک کر دی ہیں، جہاں پر گیس لائنز پڑ گئی ہیں، انشاءاللہ یہاں سڑکیں بننی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو ہمارا ٹاؤن، میں تو کہتا ہوں کوئی انٹرنیشنل مقابلہ کروا لیں، کوئی ملکی سطح پر کسی کو آپ امپائر مقرر کر دیں، ہمارا ٹاؤن لے جا کے دکھا دیں دوسروں کے ٹاؤن لا کے. پورا اللہ کا شکر ہے، بالکل کانفیڈنٹ ہوں میں اس کے اوپر، سمجھے نا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹاؤنس کو پیسے کہاں سے ملتے ہیں. دیکھیں ٹاؤن کی آمدنی انتہائی محدود ہے، جماعت اسلامی کے ٹاؤن ہو یا پیپلز پارٹی کی یا تحریک انصاف کی. ٹھیک ہے، آمدنی ٹاؤن کی کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ فنڈ اس کو 1 پیسے کا نہیں ملتا. نالے صفائی کے پیسے 1 پیسہ نہیں ملتا سندھ حکومت سے، نہ کے ایم سی دیتی ہے. جو پیسہ ٹاؤن کو ملتا ہے، ایک تو میں نے بتایا تھا OZT کا ملتا ہے جو تنخواہوں میں اور ان چیزوں میں جاتا ہے، امپلائیز کے اخراجات کے اندر. دوسرا پیسہ جو ہے جو ٹاؤن کی سورس ہے، ریسورس ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے پراپرٹی ٹیکس. پراپرٹی ٹیکس کا نظام سندھ حکومت سے ٹاؤنس کو ملا ہے گزشتہ سال. وہ پیسہ ٹاؤنس کے پاس آتا ہے. اس میں بھی 2 مسئلے ہیں. ایک مسئلہ اس کا یہ ہے کہ یہ نظام ٹاؤن کو نہیں ملا، اس میں سندھ حکومت کے پاس اب تک وہ نظام ہے، ٹاؤن کو ٹرانسفر کیا ہے، پیسے ٹاؤن کو آ رہے ہیں، لیکن لوگ وہی بیٹھے ہوئے ہیں، اب تک اس میں ایکسیس ٹاؤن کی نہیں دی گئی ہے. اس کی وجہ سے کیا نقصان ہو رہا ہے ہم کو کہ اگر ہم پراپرٹی ٹیکس کو صحیح طرح وصول کرنا چاہیں، اس سسٹم کو بہتر کرنا چاہیں تو نہیں کر پا رہے، کیونکہ اس کے اندر بہت آج تک یہ صورتحال ہے کہ ایک ٹاؤن کا کچھ حصہ دوسرے ٹاؤن کو دیا ہوا ہے، وہ تک ٹھیک نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے، بہرحال یہ جو پراپرٹی ٹیکس کی آمدنی ہے چند کروڑ روپے ہے، یہ
چند کروڑ، ٹھیک ہے، یہ ملتا ہے ایک ٹاؤن کو. ٹریڈ لائسنس ہے جو ٹاؤن جمع کرتا ہے، جس کے اندر انتہائی کرپشن کا پرانا نظام پیپلز پارٹی اور MQM کے جو ملازمین ہم کو جہیز میں ملے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ جو نظام قائم کیا ہوا ہے نا، کرپشن کا ایک نظام ہے پورا کا پورا، جس میں جا کے دکانداروں سے وہ بڑی رقم بتا کر چھوٹی رقم جیب میں ڈال لیتے ہیں. وہ پورا نظام چل رہا ہے اس وقت، صحیح نا. اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے ہم اپلیکیشن ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ان ملازمین کا ڈائریکٹ رابطہ ختم ہو اور لوگ خود اپنا پیسہ جمع کرا سکیں. بہت کم پیسہ ہے جو ٹاؤن کو ملتا ہے. 1% پراپرٹی رجسٹریشن پہ پیسہ آتا ہے، جو 2-4 کروڑ 5 کروڑ 3 کروڑ اس طرح ہوتا ہے. تو یہ ایک محدود رقم ہے جو ٹاؤن کے پاس آتی ہے. ٹاؤن کے پاس جو ہم نے حساب لگایا تھا اور ٹاؤن چیئرمینوں سے پوچھا تھا، تو ہر ٹاؤن کے پاس کسی کے پاس 34 کروڑ، کسی کے پاس 20 کروڑ، کسی کے پاس 22 کروڑ، اس طرح سے یہ رقومات ہیں جو جمع ہوتی ہیں. آپ مجھے بتائیے، سندھ حکومت کا 3,500 ارب روپے کا بجٹ ہے، 3,500 ارب کا، اور اس بجٹ کے اندر جو کراچی شہر کے 95% پیسے شامل ہیں، ٹھیک ہے. 3,500 ارب کے بجٹ میں سے جو ٹاؤنز کو مل رہا ہے وہ چند کروڑ روپے، سمجھے. آپ کوئی پیسہ نہیں دے رہے. اس لیے گھڑی گھڑی یہ مطالبہ کرتے ہیں ہم یہ کہ ان ٹاؤنز کو ہنگامی طور پر 500 ارب روپے مختص کریں اس کے لیے، ان کو آپ پیسہ دیں، تاکہ کراچی کی جو اندرونی گلیاں ہیں، سڑکیں ہیں، نالیاں ہیں، نالے ہیں، ان کو ٹھیک کر سکیں. سیوریج کی جو لائن ہے اس کو ہم بحال کر سکیں. واٹر بورڈ تو نہیں کرے گا، واٹر بورڈ تو زندگی بھر یہ کام نہیں کرے گا. ہم کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی، لیکن اس کے لیے وسائل فراہم کریں. گھڑی گھڑی آپ یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے تو یہ کہا تھا کہ وسائل کا رونا ہم نہیں روئیں گے. بھائی وسائل کا رونا نہیں روئیں گے، اس لیے نہیں روئیں گے کہ وسیم اختر صاحب کا جو وسائل کا رونا تھا نا، اس کی بنیاد پر حافظ نعیم الرحمن صاحب نے کہا تھا کہ وسیم اختر صاحب یہ رونا روتے روتے چلے گئے اور کوئی کام نہیں کر کے دیا. ہم نے یہ کہا تھا کہ جو وسائل ہمیں دستیاب ہیں اس کو ہم پوری طرح یوٹیلائز کریں گے. ہم یہ رونا نہیں روئیں گے، لیکن جو چیز ہمارے پاس ہے وہ کر کے. ہمارے پاس پارکس ہیں، اس کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. ہمارے پاس اسٹریٹ لائٹس ہیں، اس کو ہم ٹھیک کروا رہے ہیں. اسکولز ہیں، ڈسپینسریز ہیں، اس کو ٹھیک کروا رہے ہیں. جو سڑکیں ہیں، لیکن ہم جو رائٹ اپنا ہے، جو وسائل ہمیں لینے ہیں، ہمیں ملنے چاہیے، کراچی کے شہریوں کے وسائل ہیں، اس کو ہم نہیں مانگیں گے. جب ہم وہ وسائل مانگتے ہیں، اس کا مطالبہ کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں جی آپ نے تو کہا تھا بھائی رونا نہیں روئیں گے. کیا مطلب؟ یہ تو ہمارا رائٹ ہے کراچی کے شہریوں کا، آپ کو دینا پڑے گا. آپ وسائل نہیں دیتے پھر کہتے ہیں رونا نہ رو. یہ کراچی کے شہریوں کا رونا نہیں ہے، یہ کراچی کے شہریوں کا مطالبہ ہے، ان کا حق ہے جو ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی یہ جو ریڈ لائن کی بات کر رہا تھا میں، ریڈ لائن ہو گئی، کریم آباد انڈر پاس ہو گیا، K4 منصوبہ ہو گیا. سر کب تک کراچی کے پہلے تو پروجیکٹ شروع نہیں ہوتے؟ وہ 1100 ارب روپے کا پیکیج بھی وہ ابھی تک پتہ نہیں کہاں ہے، پتہ نہیں ہے کراچی کے شہریوں کو. خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا. سر کراچی میں کب تک یہی سب کچھ چلتا رہے گا؟ حل پہ میں بعد میں آتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس کیا حل ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں شہری بڑے تذبذب کے شکار ہیں. پھر K4 کی بھی ابھی کھدائی ہونی ہے، اور وہ کتنی ہوگی، کہاں کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس پہ میرا خیال ہے اگر ہم پوری ایک پوڈ کاسٹ بھی رکھ لیں تو وہ شاید کم پڑ جائے گی گھنٹے کی. کیا ہے سر، بتائیے گا نا کچھ. دیکھیں میں گھڑی گھڑی کیا رونا رو اس کا کہ پیپلز پارٹی کا نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی ول ہے کام کرنے کی. کراچی کی جو ماس ٹرانزٹ سسٹم ہے نا، یہ میرے خیال سے 90s میں بننا شروع ہوا. اس کی جو ابتدا ہوئی نا، پہلے KRTC چلتی تھی. آپ کو پتہ ہے نا KTC تھی، کراچی روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن تھی، اس کی بسیں چلتی تھیں لال رنگ کی. وہ بھی ایک بڑی ایک کہانی ہے کہ آپ سوچئے وہ بسیں اتنی تھیں کہ صرف جامعہ کراچی کو 100 بسیں ملتی تھیں. آپ کو پتہ ہے 100 بسیں جامعہ کراچی کے پاس تھیں، جو سارا دن میں طالب علموں کو شہر سے لاتی اور لے جاتی تھیں، اور سارا دن یہ پوائنٹ چلتے تھے. NED کے پاس یہ بسیں تھیں، DMC کے پاس یہ بسیں تھیں، داؤد کالج کے پاس یہ بسیں تھیں، GCT کے پاس. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اس گئے گزرے دور میں یہ سسٹم تھا کراچی میں. انہوں نے برباد کیا. اس کے 14 ڈپوز سے اس کی زمینیں تھیں. وہ زمینیں آج کہاں ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے کہ ان 14 ڈپوز کی زمینیں کہاں گئیں. اس کا بھی کبھی کوئی تحقیقات کرے گا تو پتہ لگے گا. وہ بسیں کہاں گئیں جو KTC کی تھیں، اس پہ کوئی تحقیقات. چلیے اس کے بعد BRT
کہ تھا کہ جی بی آر ٹی بنے گی، اس کے تحت مختلف لائن تھیں، ریڈ لائن بھی، انہوں نے پورے اس نظام کا بیڑا غرق کیا. انہوں نے یہ ریڈ لائن کے نظام سے جو منصوبہ شروع کیا ہے نا، یہ جو اوریجنل اس کا نظام تھا نا، جماعت اسلامی شروع سے کہہ رہی تھی کہ یہ منصوبہ جو آپ بنا رہے ہیں فیزیبل نہیں ہے. یہ کتنے لوگوں کو کیٹر کرے گا آپ نے اس کا حساب ہی نہیں لگایا. اس کے نتیجے میں جو بننے کے دوران تکلیف ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن بننے کے بعد جو تکلیف ہوگی، مرتضیٰ وہاب صاحب نے کہا تھا نا کہ بن رہا ہے تو بھی شرمندہ ہیں اور اس کے بعد بھی شرمندہ ہوں گے. آپ کو ویسے تو شرمندہ نہیں ہوتے یہ لوگ یہ اپنا الزام کسی اور پہ ڈالتے ہیں، لیکن کہہ دیا بڑی بات ہے انہوں نے. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ پورا جو بنا رہے ہیں، خیر وہ شرمندہ جب بعد میں ہوں گے ہم دیکھیں گے آپ کو کتنے شرمندہ آپ ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو بی آر ٹی اس وقت بن رہا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ اب 2016 میں شروع ہوا تھا. جی بالکل. 2016 میں اس کی فیزیبلٹی بننی شروع ہوئی تھی اور اس کو کمپلیٹ کب ہو جانا تھا، اس کی ڈیٹس مستقل بڑھ رہی ہیں. اب 2026 ہی کہتے ہیں، جون 2026 پاسبل نہیں ہے بالکل بھی. کیوں کہ آپ سے کام ہی نہیں ہو رہا، اس کا آپ کی ویلی نہیں ہے کام کرنے کی. جس طرح کام آپ کر رہے ہیں خود، یعنی اب اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر میں کہتا ہوں ان سب منصوبوں کی تحقیقات کوئی غیر جانبدار ادارہ کرے نا، تو اس کو ان سب منصوبوں میں سوائے کرپشن کے کچھ نہیں ملے گا. ان سب منصوبوں میں آپ مجھے بتائیے، میں ایک سوال کرتا ہوں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ اس منصوبے کو فنڈنگ کر رہی ہے نا، اس منصوبے کی قرضہ دے رہی ہے، فنڈنگ. یہ بڑے خوشی خوشی ہر چیز کا بتاتے ہیں کہ جی ایشین ڈیولپمنٹ بینک تیار ہو گیا فنڈنگ کرنے کے لیے، ورلڈ بینک تیار ہو گیا فنڈنگ. بھائی فنڈنگ کیا ہوتی ہے؟ قرضہ ہوتا ہے، آپ سود دیتے ہیں اس پہ، آپ کراچی کے شہریوں پہ ایک مصیبت لاد دیتے ہیں آپ، صحیح نا. اور اس پیسے کا جب آپ غلط استعمال کرتے ہیں تو وہ پیسہ بھی نہیں لگتا اور شہری بھی مصیبت میں مبتلا رہتے ہیں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک اس کو فنڈنگ کر رہا ہے، ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک فنڈنگ کر رہا ہے، جی سی ایف کے نام سے ایک ادارہ ہے جو اس کو گرین کلائمیٹ کیا ہے فاؤنڈیشن ہے، کیا ہے فنڈ ہے جو بھی، وہ اس کو فنڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ 3-4 ادارے، باقی کچھ گورنمنٹ سے ان کا اس کے اندر پارٹ ہے. آپ مجھے بتائیے اس منصوبے کو جس طرح یہ بنا رہے ہیں کس قدر تکلیف ہے لوگوں کو. آپ مجھے بتائیں پوری دنیا میں کہیں اس طرح کا منصوبہ بنے، کیا شہریوں کو یہ تکلیف پہنچے گی؟ جب یہ منصوبہ پوری دنیا میں اس طرح کا کوئی بنتا ہے اس کے لیے ڈائیورجنس بنائی جاتی ہیں، اور ڈائیورجنس اسی معیار کی ہوتی ہیں جس معیار کا وہ منصوبہ بن رہا ہوتا ہے. اس میں سڑکیں، اس میں لائٹس، تمام نظام اسی طرح کا بنتا ہے. آپ یہاں پر دیکھیے، آپ ڈائیورجنس جو بنائی ہیں، جو روڈ انہوں نے پرانے روڈ کو الٹا گڈھے کھود کے اس کے اندر چھوڑ دیا، اسے بیریکیڈ جگہ جگہ سڑک پہ کھڑے کر دیے، اس کی پوری انہوں نے کھمبے نکال دیے، اسٹریٹ لائٹس ختم کر دیں. اس کے نتیجے میں اتنے ایکسیڈنٹس وہاں پر ہو رہے ہیں جس کی انتہا نہیں. لائٹس موجود نہیں ہیں، ڈکیتیاں چوریاں ہو رہی ہیں. اس کے نتیجے میں اتنی مٹی اڑ رہی ہے کہ آس پاس بے شمار لوگ دمے کے اور جو چیسٹ کے امراض ہیں اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. اس کے نتیجے میں آپ سوچیے جو دکاندار ہیں سارے، ان کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے. اب میں اس کا دوسرا آپ کو پہلو بتاؤں، جو یہ اس طرح کی فنڈنگ ہوتی ہے نا، اس میں پھر یہ کمپنسیشن کا بھی وہ رکھتے ہیں، کلوز ہوتی ہے کمپنسیشن کلوز. اب جب ہمارے کچھ لوگوں نے اس میں تحقیق اور تفتیش شروع کی کہ بھئی آپ نے کمپنسیشن کس کو دی، یہ تو دکاندار جن کے کاروبار تباہ ہو گئے ان کو تو کچھ بھی نہیں ملا. تو انہوں نے کمپنسیشن کے نام پر ایک لسٹ بنائی ہے لمبی چوڑی، جس میں جو ٹھیلے والے اس میں کھڑے تھے نا، کہتے ہیں ہم نے ٹھیلے والوں کو پیسے دے دیے ہیں جو انکروچمنٹ کر کے کھڑے ہوئے. ایک تو انکروچمنٹ کہہ لیں آپ، دوسرا بھائی ٹھیلے والا تو آج یہاں کھڑا ہے کل کہیں اور چلے جائے گا، آپ اس کو کس بات کی کمپنسیشن دے رہے ہیں؟ آپ کو تو وہ پتہ نہیں کس کو دیے، شناختی کارڈ کس کی کاپیاں پکڑی آپ نے، اس کی ایک لسٹ بنا دی. آپ کو جو کمپنسیشن دینی چاہیے تھی وہ تو ان دکانداروں کو جن کے کاروبار تباہ ہو گئے، ان گھر والوں کو کہ جن کی سیوریج لائنیں آپ نے توڑ ڈالیں اور پورے محلوں میں سیوریج کا پانی کھڑا ہے، پانی کی لائنیں توڑ دیں، پانی آنا بند ہو گیا. ان کو جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں ان کو کمپنسیٹ کرتے، جو زخمی ہوئے ہیں ایکسیڈنٹ سے، جن کی گاڑیاں ٹوٹی ہیں ان کو آپ کمپنسیشن دیں. آپ نے ایک لسٹ بنا دی جعلی قسم کی کہ کمپنسیٹ کر دیا ہم نے ٹھیلے والوں کو. جماعت اسلامی نے اس کے خلاف طے کیا ہے. ابھی میں نے ایک میٹنگ کی تھی تمام یو سی چیئرمینوں کی جو اس بی آر ٹی سے متاثر ہیں، اور ہم نے اب یہ طے کیا ہے کہ اس مسئلے کو ہم ہر سطح پہ اٹھائیں گے. ہم یہ پوچھیں گے ان سے کہ کیا کراچی والے، کراچی کے شہری جانور ہیں کہ آپ نے ان کو اس طرح کے حالات میں چھوڑ دیا ہے کہ روزانہ وہ دھکے کھاتے ہیں، روزانہ وہ گڈھوں سے گزرتے ہیں، مٹی میں اڑ جاتے ہیں، روزانہ جو ہے وہ
یہ ٹریفک جیم کی گھنٹوں کی صعوبت برداشت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ نے جو کام کرنا تھا وہ نہیں کیا. آپ نے وہاں کی سڑکیں ٹھیک کر کے نہیں بنائیں جو آپ کو ڈائیورجنس بنانی چاہیے تھیں, تو ان کو بنانی پڑیں گی. اور میں اب جو بھی یو سی چیئرمین اس طرح کے ہیں جہاں یہ کام شروع نہیں ہوا, ان سے کہوں گا کہ آپ اس کام کو مت شروع ہونے دیں جب تک اس کو آپ انشور نہ کر لیں کہ جو ڈائیورجن ہیں یہ صحیح طرح بنائیں, پراپر لائٹس لگائیں, کوئی ہیزارڈس چیزیں اس طرح کی نہیں وہاں ہونی چاہیے جس سے ایکسیڈنٹ ہوں. تو یہ منصوبہ پورا, لیکن اس کا یہ میں آپ کو ابھی لکھ کے دے دوں شاید کہ یہ 2030 تک بھی اس کے مکمل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. ابھی کراچی, جی ہاں, کچھ ہے ہی نہیں. ابھی تو کراچی کے شہری جس عذاب کو بھگت رہے ہیں, وہاں آپ کو پتہ ہے گٹر لائن ٹوٹ گئی, پانی کی لائن ٹوٹ گئی, دریا بنا ہوا ہے, وہاں پر لوگ کس عذاب کا شکار ہیں. 3-4 دن ہو گیا اس کو ٹوٹے ہوئے. تو ہر طرح کا عذاب لوگ بھگت رہے ہیں. تو ابھی تو یہ شہریوں کو بھگتنا ہے. لیکن شہریوں سے میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ اس عذاب کو کیوں برداشت کرتے ہیں, آپ اس ظلم کو کیوں برداشت کرتے ہیں. آپ کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے, جماعت اسلامی جب لیڈ کر رہی ہے آپ کو, جماعت اسلامی جب آپ کے لیے کھڑی ہوئی ہے, آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیجئے, آپ جماعت اسلامی کی قیادت میں آپ کھڑے ہو جائیے. آپ کو آپ کا حق ہم دلوا کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. پچھلے دنوں بارش ہوئی, میئر صاحب نے کہا 40 ملی میٹر کی کیپیسٹی ہے, بارش زیادہ ہو گئی. پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے, بڑے شہروں کے اندر پانی جو ہے وہ سڑکوں پہ آ جاتا ہے, کلائمیٹ چینج ہے. اور سندھ حکومت کی جو ترجمان ہیں وہ بھی میڈیا کے اوپر وہ بانگے دوحل کی بات دہراتے رہے. کیا کہیں گے سر, کیپیسٹی ڈرینیج سسٹم کی کم ہے, 40 ملی میٹر ہے. خیر اس کو تو ایکسپرٹس میں جتنی میری بات ہوئی وہ ڈینائی کر رہے ہیں. آپ کا کیا موقف ہے بتائیے گا. پوری دنیا میں انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہوتا ہے, کلائمیٹ چینج ہے, اس کے اوپر اتنا معاوضہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, ایسے ہی. دیکھیں کراچی میں پہلی بات تو ہے کلائمیٹک چینج کا کوئی اثر نہیں پڑا, ٹھیک ہے نا. یہ ایک معمول کی بارش تھی, 100-150 ملی میٹر بارش معمول کی بارش ہوتی ہے, سمجھے نا. آپ دیکھیں پنجاب کے شہروں میں 500-500 ملی میٹر بارش ہوئی ہے ابھی, ٹھیک ہے نا. وہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلائمیٹک چینج کا اثر پڑا. اور اچھا وہ جو گھڑی گھڑی یہ رٹ لگاتے ہیں نا 40 ملی میٹر کی کیپیسٹی ہے, یہ کہاں طے ہوا, کس نے مطلب اس کا اندازہ کیا. چلیے جتنے ملی میٹر کی بھی کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی کو آپ اویل تو کیجئے. آپ اگر نالوں کی صفائی نہیں کرواتے, نالوں کے چوکنگ پوائنٹس نہیں کھولتے, اس کے بعد آپ کہتے ہیں جب نالے بھر جاتے ہیں, جب یہ پانی ابل کے شہر کے اندر آ جاتا ہے تو آپ پھر یہ گانا شروع کر دیتے ہیں کلائمیٹک چینج کا, 40 ملی میٹر کا, 14ویں کی چاند کا, سمجھے نا, اور زیادہ بارش زیادہ پانی. مطلب عجیب قسم کی ان کی جو تھیوریز ہیں نا وہ آنی شروع ہو جاتی ہیں. اس میں سے کوئی بھی تھیوری اس وقت یہاں پر کراچی میں اپلائی نہیں ہوتی ہے آپ کی. سیدھی بات یہ ہے کہ آپ نے نالے صاف نہیں کروائے. انہوں نے 8 ستمبر کو پریس کانفرنس کی کہ ہم نے کراچی کے نالے صاف کروا دیے ہیں. میں نے 9 ستمبر کو کراچی کے نالوں کا دورہ کیا, ویڈیوز کے ذریعے پوری کراچی کے شہریوں کو دکھایا کہ نالوں کا کیا حال ہے. آپ یقین مانیں بعض جگہ تو نالے اس طرح اٹے پڑے تھے اختر کالونی, مزدور کالونی وغیرہ میں, کہ بچے اس پہ کھیلتے اگر چاہتے. اس سے پہلے میں نے یہ منظر دیکھے ہیں کہ بچے ان نالوں پہ جو کچرے کی لیئر اتنی موٹی ہوتی ہے کھیلتے ہیں. پھر میں لیاقت آباد میں گیا گجر نالے پہ, پھر میں ضیاء الدین اسپتال پر گیا, پھر میں نے اور کئی جگہ جا کے اورنگی نالہ جتنے بھی نالے ہیں بڑے بڑے ان کا معائنہ کیا, دیکھا ان کو. وہاں کے ٹاؤن چیئرمین بھی میرے ساتھ تھے. تمام جگہوں پر جتنی کلورٹس ہیں کچروں سے اٹی پڑی تھیں, اس کو ہم نے ویڈیوز کے ذریعے دکھایا. آپ بتائیے کہ کسی کلورٹ کے نیچے اگر 7 دروازے ہیں یا 7 اس کے اندر پلرز ہیں, ایک خالی کھلا ہوا ہے. اور جو یہ لیاقت آباد کے پاس جو گجر نالہ کا حصہ گزرتا ہے اس کے اندر مٹی کے ٹیلے پڑے ہوئے ہیں, مٹی کے ٹیلے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نالے صاف کروا دیے 40 ملی میٹر. بھائی ان نالوں کو آپ صاف کروا دیتے. آپ کو سندھ گورنمنٹ نے پیسہ دیا تھا, پچھلے سال آپ نے خود بتایا 40 کروڑ یا 41 کروڑ ملے تھے. آپ نے اس سال خود بتایا مجھے کہ 60 کروڑ روپے ملیں گے. یہ جب بجٹ پاس ہونے کی بات تھی نا, جب انہوں نے بتایا تھا, تو 2 سال کے پیسے 1 ارب روپیہ ہو گیا. 1 ارب روپیہ آپ کو نالوں کی صفائی کا ملتا ہے اور آپ نالے صاف نہیں کروا سکتے. میں کہتا ہوں یہ پیسہ آپ یونین کمیٹیز کو تقسیم کر دیتے, آپ دیکھتے کہ نالے کیسے صاف ہوتے. صحیح ہے نا. ہمیں آپ دیں پیسہ, آپ اس کا آدھا پیسہ دے دیں. میں آج چیلنج کرتا ہوں کراچی کے نالے میں کہیں آپ کو کچرا نظر آ جائے تو آپ مجھے آپ ذمہ دار ٹھہرائیے گا. مطلب آپ کر ہی نہیں رہے. آپ کر کیا رہے ہیں؟ بادشاہ سلامت ہر کام کے ایم سی میں یا سندھ گورنمنٹ اپنے پاس لے کے بیٹھ گئی ہے.
سندھ سے وہاں سے KMC سے بیٹھ کے آپ ٹھیکیدار کو کہتے ہیں جاؤ صاف کرو. آپ کو پتہ ہے کراچی میں ٹھیکیداروں کا کیا عالم ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے افسران کس طرح کے ہیں؟ وہ نالے صاف کروائیں گے. بھائی یہ کام آپ یونین کمیٹیز کے ذمہ لگاتے, آپ ٹاؤنز کے ذمہ لگاتے, وہ ان کے پاس سے جو نالے کا حصہ گزر رہا ہے وہ صاف کروا دیتے. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ نالا صفائی میں کوئی راکٹ سائنس ہے؟ دیکھیے یہ ندی بھر گئی, اسے نالے پانی نہیں لیں گے. بھائی ندی بھر گئی, اس کے باوجود نالوں نے پانی, ندی نے پانی لیا. خود میں جہاں رہتا ہوں PCHS میں, چونکہ ندی بھری ہوئی تھی, ملیر ندی اوور فلو ہو رہی تھی, اس کے باوجود PCHS کا وہ حصہ جو زیادہ بارش کے نتیجے میں بھر جاتا ہے, اس دفعہ نہیں بھرا. اس لیے کہ بارش ہلکی ہوتی رہی, ملیر ندی بھری رہی, لیکن نالوں سے پانی چلا گیا اس کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملیر ندی پوری بھر جائے, اگر آپ کے نالے صاف ہوں گے تو پانی آپ کا چلا جائے گا, ورنہ تو ملیر ندی کا پانی نالوں سے نکل کے شہر میں آ جانا چاہیے تھا, ایسا نہیں ہوا. تو یہ تمام غلط بیانیاں ہیں. یہ پورا کرپشن کا ایک نظام ہے جس کے نتیجے میں پیسہ نہیں لگ رہا. یہ نالوں کی صفائی نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی, نالے کچرے سے آج بھی ہٹے پڑے. آپ دورہ کر کے دیکھ لیں سارا کا سارا. تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی 40 ملی میٹر 14ویں کا چاند. تو یہ سارے بہانے نہیں چلیں گے. کراچی کے لوگ بیوقوف نہیں ہیں, کراچی کے لوگ باشعور ہیں, ایک ایک چیز کو جانتے ہیں. سر یہ ساری جو باتیں کی ہیں ابھی, سر حل کیا ہے؟ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی کنسنسس اس طرح کا ہو سکتا ہے جماعت اسلامی کا کہ بلدیہ عظمیٰ میں بیٹھیں, چیزوں پر بات ہو, اچھے طریقے سے ان کا حل نکالا جائے؟ کیا کوئی ایسی کوئی چیز موجود ہے؟ بات چیت کبھی بیچ میں ہوتی بھی ہے؟ آپ کی خود بھی سعید غنی صاحب سے بھی آپ کی جو ہے وہ دوستی بھی ہے اور ملاقات بھی آپ کی رہتی بھی ہے. پچھلے دنوں بھی آپ نے خود بھی ابھی ذکر کیا کہ ملاقات کے لیے گئے تھے. کوئی کوارڈینیشن بن سکتی ہے یا پھر یہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ کبھی ان کی طرف سے کوئی ویڈیو آئے گی, کبھی آپ کی طرف سے آئے گی؟ دیکھیں جب مرتضیٰ وہاب صاحب میئر بنے تو بہت بڑا گریوانس تھا ہمارا کہ بے ایمانی کر کے ان کو میئر بنا دیا گیا. تو اس پر ظاہر ہے ہمارا جو احتجاج تھا بنتا تھا وہ ہم نے کیا. اس کے باوجود ہم نے احتجاج کے ساتھ ساتھ یہ سوچا کہ ہم ایک اچھی کوارڈینیشن ڈیولپ کرتے ہیں کراچی کے شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. لیکن افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ہر دفعہ ہمیں دھوکہ دیا گیا, جھوٹ بولا گیا ہمارے ساتھ. اگر میں اس کی مثالیں آپ کو چند مثالیں دوں نا, یہ مرتضیٰ وہاب صاحب ادارہ نور حق آئے جماعت اسلامی کے دفتر, انہوں نے کچھ باتیں کی مختلف MUCT کے متعلق. یہ جو MUCT یہ کراچی کے شہریوں پہ انہوں نے نافذ کیا نا, جو خون نچوڑنا ہے کراچی کے شہریوں کا, انہوں نے کہا جی MUCT کا, ہم نے کہا 1-2 دن کا ٹائم دیں, 3 دن کا ٹائم دیں, ہم اس پر غور کریں گے. آپ سوچئے وعدہ کر کے گئے, دھوکہ دے کے اسی دن اچانک اس کو لائے قرارداد کو, اور ہلڑ ہنگامے میں اس کو کاجی پاس ہو گئی. ٹھیک ہے, دھوکہ. انہوں نے کہا کہ ہم تمام UCs میں برابر کے کام کروائیں گے. 2 سال گزر گئے, 2 سال ہماری UCs میں 1 پیسے کا کام کرانے کے روادار نہیں ہے. اس دفعہ بجٹ کے موقع پر لکھ کے دیا, جب بجٹ پہ ان کو یہ ڈر ہوا کہ اپوزیشن احتجاج کرے گی, میں نے کہا کہ اچھا لکھ کے دے دیں. انہوں نے لکھ کے دیا. آج تک انہوں نے جو دوسری UCوں میں اپنی UCوں میں کام کروا رہے ہیں, نہیں کروا رہے, جو بھی ہے ان کو جو اسکیمیں دیں, ہماری 100 UCs ہیں جماعت اسلامی اور PTI کی, آج تک اس کے اندر انہوں نے کوئی کام نہیں کروایا, نہیں کروا رہے کام. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا ہر UC کو 1 لاکھ روپے مہینہ ہم دیں گے, آج تک نہیں دیا. انہوں نے کہا شادی ہال سے جو پیسے آئیں گے وہ میں UCs کو دوں گا, جو آج تک نہیں دیے انہوں نے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا کہ جی آئندہ کوئی بھی پانی کا کنیکشن ہوگا اس میں UC چیئرمین کی اجازت چاہیے ہوگی. یہ تمام چیزیں وہ تھیں جو انڈرسٹینڈنگ ایک ہوئی تھی نا, ایک چیز پر بھی عمل نہیں ہوا. بارشیں آ رہی تھیں نا, یہ شور مچا رہے تھے جی پانی آ جائے گا, یوں جائے گا, پہلے سے تیار کر رہے تھے. ان سے پوچھی کیا کوارڈینیشن کی انہوں نے بلا کر کسی ٹاؤن چیئرمین کو مشورہ کیا, کسی UC چیئرمین کو مشورہ کیا. ہم تو گھڑی گھڑی ان سے ملتے ہیں, گھڑی گھڑی بات کرتے ہیں. سعید غنی صاحب کی جن کا ذکر کر رہے ہیں, دوستی تو مجھے نہیں پتا کہ اس کو دوستی کہنا چاہیے نہیں, تعلق اچھا ہے, بات چیت اچھی, عزت کا تعلق ہے. اور وہ سعید غنی صاحب 2001 میں بھی چیئرمین تھے, میں بھی چیئرمین تھا, 2005 میں بھی وہ منتخب ہوئے, جب بھی میں منتخب ہوا. برابر میں یونین کمیٹی ہے ان کی میری, ہمارا ایک اچھا تعلق رہا. وہ اپوزیشن لیڈر تھے, اچھا تعلق یوں رہا کہ نعمت اللہ خان صاحب نے برابری کا سلوک کیا, بلکہ ہم سے زیادہ ان کو وہ جو ہے نا توجہ دیتے تھے, ان کی سب کو برابر کا پیسہ دیتے تھے, ساری اسکیمیں کرواتے تھے, اس لیے اچھا تعلق تھا. تو اچھا تعلق رہا باہر کے. ان کے پاس بھی سعید غنی صاحب کے پاس بھی میں گیا, تمام ٹاؤن چیئرمینس کو لے کر گیا, مسائل ان کے سامنے رکھے.
مرتضی وہاب صاحب, سلمان عبداللہ مراد صاحب, جو ان کے پارلیمانی لیڈر ہیں, ان کے پاس کرم اللہ وقاصی صاحب, گھڑی گھڑی ان سے میٹنگ تھی. یار آپ لالی پاپ دیتے رہتے ہیں, آپ صرف مطلب غلط بیانیہ کام کرتے رہتے ہیں, کوئی تو آپ مجھے بتائیے کیا اعتماد ہوگا؟ آپ کام ہی نہیں کرنا چاہتے. میں نے ان کو کرپشن کی طرف توجہ دلائی مرتضی وہاب صاحب سے. میں نے کہا مرتضی وہاب صاحب, یہ جو ADP کی اسکیمیں آپ لے کے گھوم رہے ہیں نا, اس میں ٹوٹل کرپشن ہے, 80% پیسہ کھایا جا رہا ہے اس کے اندر. تو کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا طریقہ یہ ہے کہ آپ UCs کو, ٹاؤنس کو اعتماد میں لیں. جو بھی اسکیم ہو رہی ہو آپ متعلقہ ٹاؤن, متعلقہ UC کے حوالے کر دیں. آپ کہ بھائی آپ کے یہ کام ہو رہا ہے, آپ دیکھیے اس کو. نہیں کر رہے اس کو, آج تک حوالے نہیں کیا, اب بھی بتانے کو تیار نہیں ہوتے. تو بھائی وہ نہ دیکھیے, وہ یہ جو پیپلز پارٹی کا پورا نظام ہے نا, یہ صرف مشورہ مشاورت کرپشن کھانے پینے کے لیے کرنا چاہتے ہیں, کام کے لیے نہیں کرنا چاہتے. میں نے حل بھی پوچھا ہے سر, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ پورا ایک پروپوزل کے طور پہ حل ہمارے سامنے جو ہے وہ رکھیں. ہمارے سے مراد یہ کہ عوام کے سامنے رکھیں. ایک اور پروگرام کے لیے میں ابھی سے آپ کو مدعو کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ دوبارہ بیٹھیں. اس حل کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک پوری پوڈ کاسٹ کریں, سولوشن فار کراچی کے نام سے. مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں دوبارہ وقت دیں گے اور جلد دیں گے. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں آج آپ کی تشریف آوری کا. اتنی ساری اہم معلومات بھی آپ نے شیئر کی, مسائل کے اوپر بھی بات کی, یقینی طور پر حل کے لیے بھی آپ وقت دیں گے. بہت شکریہ. ونس اگین تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف پروگرام. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. بہت جلد کراچی کے سولوشنز کے ساتھ ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دس از محمد سعد اسلم سائننگ آف. اپنا خیال رکھیے گا. ٹل دی نیکسٹ ڈیٹ. اللہ حافظ.